السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں، شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ واپس آیا تو دیکھا مرم ابھی سو رہی تھی، شاید دوائیاں اثر کر رہی تھی۔ اس بار اس کے قریب آتے ہوئے اس نے بہت محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے کپڑے آج بھی کل کی طرح کافی زیادہ گندے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مرم جا کر ایک بار پھر سے اس کے کپڑوں سے خوف زدہ ہو جائے، اس نے چینج کرنا بہتر سمجھا تھا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا تو وہ اب تک سو رہی تھی۔ پھر یہ سوچ کر کہ جب تک وہ جاگتی ہے وہ اس کے لیے کچھ اچھا بنوا لے گا، وہ باہر آ گیا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے اس نے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، شاید اسے یہاں کے کھانے پسند ہی نہیں آ رہے تھے، بس زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھا رہی تھی۔ اس طرح سے تو زندگی نہیں چل سکتی تھی، اسے اس کی پسند کے مطابق کچھ کھانا کھلانا تھا جو اسے اتنا اچھا تو لگے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ اس لیے اس نے آج ایک آدمی کو بلایا ہوا تھا۔ ہاں سنو، تو میں میری بیوی کے لیے کچھ اچھا کھانا بنانا ہے، کچھ پاکستانی بناؤ جو اسے بہت زیادہ پسند آئے۔ اس نے آج ہی ایک ماسٹر شیف کو اپنے گھر بلوایا تھا۔ جی سر، میں ساری پاکستانی فوڈ بنا لیتا ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی مسز کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، میں اس حساب سے مینیو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ مجھے نہیں پتہ، بس تم کچھ بھی اچھا بناؤ جو کہ پاکستان کے ہر بندے کو پسند ہو۔ میری بیوی کو یہاں کا کوئی بھی کھانا پسند نہیں آ رہا، وہ ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھا رہی، تو اگر اسے تمہارا کھانا پسند آ گیا تو تمہاری جاب پک گئی، تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت ملے گی، بس میری بیوی کو ٹھیک سے کھا سکے۔ وہ اسے کام پر لگاتا خود باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ آدمی اس کے گھر کا ایک ایک کونا چیک کر رہا تھا۔ ہر انسان کے ہاتھ میں ریوالور تھی، جبکہ باہر باندھا وہ جیتا بھی اسے ڈرانے کی وجہ بنا تھا۔ لیکن ملازم نے کہا تھا کہ اس کے صاحب ان ساری چیزوں کا شوق رکھتے ہیں، اسی لیے وہ خاموشی سیدھا اندر آ گیا ہے۔ لیکن یہاں اندر آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط جگہ پر آ گیا تھا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، وہ کچن میں آ کر کھانا بنانے لگا۔ سب سے خاص بات تو اس کے لیے یہ تھی کہ اگر یہاں کی میڈم کو کھانا پسند آتا ہے تو یہ نوکری اس کی پکی ہو جائے گی، اور یہ نوکری منہ مانگی قیمت پر ملنے والی نوکری تھی، جسے وہ اپنے ڈر کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے فیمس اور بیسٹ ڈشز بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اسے یقین تھا کہ میڈم کو بہت پسند آنے والی ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید وہ پھر چلا گیا تھا اپنے کسی کام کے سلسلے میں، یا پھر سے شاید کسی کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے۔ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی اس کے اندر خوف پیدا ہو رہا تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ ایک قاتل ہے، ایک شفاق انسان ہے جو کبھی بھی کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے۔ لیکن وہ یوں کسی کا بھی قتل کر کے اس کے سامنے ایسی خون آلود حالت میں آئے گا، وہ اس کے ساتھ نارمل رہے گی، تو ایسا تو ممکن نہ تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، یہ بہت بڑا ٹاسک تھا۔ جب اس کے بھائی نے اسے کہا تھا کہ اسے اس گھر میں رہ کر اس کے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈنا ہوگا تو وہ راضی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے شروع میں یہی لگا تھا کہ وہ اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اسے جیل ہو جائے گی، اور جب وہ واپس لوٹ کر آئے گا تب ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ انسان اس کے لیے بھی اتنا ہی اچھا ثابت ہوگا۔ اسے لگتا تھا وہ ایک غلط بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پر لے آئے گی، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ وہ عجیب طرح کا انسان تھا، اس کا غصہ، اس کا جنون اسے پوری طرح سے پریشان کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ کوئی تب تک غلط نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ غلط نہ ہوا ہو۔ تو کیا ایسا ممکن تھا کہ قائزان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اسے یہ راہ چننے پر مجبور کر دیا؟ شاید نہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا قتل کرنا اس کا شوق ہے، مجبوری نہیں۔ وہ یہ سارے کام اپنے شوق سے کرتا ہے، لیکن کوئی شوق سے کسی کا قتل نہیں کرتا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جاننا اس کا حق تھا، اور اسے غلط راستے سے صحیح راستے پر لانا اس کا فرض تھا۔ وہ اپنا فرض نبھائے گی، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اپنی سوچوں میں الجھ کر وہ آ کر کھڑکی پر کھڑی ہوئی تھی، جہاں وہ اسے نیچے لان میں نظر آیا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس فٹ بال پڑا تھا جو اس نے پوری شدت سے پیر سے کک کر کے آگے کی طرف پھینکا تھا، جو اگلے ہی لمحے ڈبلیو کے پیروں کے پاس آیا، اور ڈبلیو نے بالکل اسی کے انداز میں اس فٹ بال کو کک کیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ان لوگوں کے کھیل کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں ہی اس کھیل میں مائل لگتے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شاید ڈبلیو کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اسے ہرا سکے۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، جب اس نے نظر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ایک بار اس کا دل چاہا وہ وہیں سے کھڑکی بند کر کے اندر ہو جائے اور اس کی نظروں سے چھپ جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے اشارہ کر رہا تھا، جبکہ ڈبلیو بھی وہیں اس کے پاس آ کر رکتا گول گول گھومنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے آنے کا اشارہ کرتا، وہ ہاتھ ہلاتی کھڑکی سے ہٹ گئی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اپنے کھیل میں مصروف ہو گیا۔ سنیں، کھانا میں نے تیار کر دیا، پلیز آپ جا کر سر کو بتا دیجیے یہ کھانا تیار ہے، اور 2 گھنٹے کے اندر جتنا سر نے وقت دیا تھا اسی وقت کے اندر میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ آپ پلیز جا کر انہیں انفارم کر دیں، وہ کھانا بنا کر باہر نکلتے ہوئے بولا تھا۔
اب فی الحال صبر کریں، سر ابھی اپنے پیٹ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں، وہ فی الحال آپ سے بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی سر ڈسٹربنس پسند کرتے ہیں، اگر میں وہاں جاؤں گا تو سر غصہ ہوں گے، اس نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، سر نے مجھے 2 گھنٹے کا وقت دیا تھا اور 2 گھنٹے سے پہلے مجھے میرا کام نپٹانا تھا، اب اگر آپ انہیں وقت پر جا کر انفارم نہیں کریں گے تو سر کو لگے گا کہ میں نے اپنا کام وقت پر ختم نہیں کیا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسے جلد سے جلد اس کے کام کا معاوضہ ملے اور اسے جلد سے جلد اس نوکری پر رکھ لیا جائے۔ دیکھیں میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں وہاں باہر ہرگز جانے کی غلطی نہیں کر سکتا، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو جائیں، آپ خود چلے جائیں اور سر کو بتا دیجیے کہ آپ نے اپنا کام وقت پر ختم کر لیا۔ اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں وہ بڑا سا چیتا اس وقت اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ خدایا یہ تو بہت ہی خطرناک جانور ہے، سر کتنے مزے سے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، خوف نہیں، ماننا پڑے گا سر کو، انہیں کیا ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ ساتھ کھڑے ملازم نے کندھے اچکا دیے تھے۔ مزید شاید وہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے زیادہ لفٹ بھی نہ کروائی، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتا خود واپس کچن کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا غازان اپنے چیتے کو اندر پنجرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ وہ بھی آہستہ آہستہ پنجرے کی طرف جا رہا تھا، شاید ابھی اس کا کھیل ختم کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن شام کے 6 بج چکے تھے اور اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب یہیں رکے، میں تب تک سر کو بتا کر آتا ہوں کہ آپ نے اپنا کام وقت پر ختم کر لیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں انہیں بتا دوں گا کہ آپ نے ان کے دیے ہوئے وقت پر ہی اپنا کام ختم کیا تھا۔ اور اسے ریلیکس کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ماسٹر شیف اب واپس اندر کچن کی طرف جانے ہی والا تھا جب مریم کو کمرے سے نکلتے دیکھا۔ السلام علیکم میم، میرا نام حمزہ ہے اور میں آپ کے لیے اسپیشل کھانا بنا رہا ہوں، یقیناً آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند آ گیا تو یقیناً سر مجھے اس نوکری پر رکھ لیں گے، اور پلیز آپ کو میرا کھانا پسند آنا چاہیے، وہ ریکویسٹ کر رہا تھا، یا کچھ اور۔ اس کا انداز مریم کو کچھ عجیب سا لگا، جیسے وہ اسے جانتا ہو یا اسے کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہو۔ اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا کیونکہ وہ اس کے اشارے کو بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وعلیکم السلام، شکریہ، آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، لیکن مجھے آپ کا کھانا پسند آنا چاہیے اور آپ کو اس نوکری پر رکھنا ہے کا مطلب میں کچھ خاص سمجھی نہیں، یہ کیا چکر ہے؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ ایک نظر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ مجھے یہاں آفس سے یاور نے بھیجا ہے اپنے مشن کے لیے، میں یہیں رہ کر یہاں کی چیزیں چیک کروں گا، مطلب کہ مجھے اس کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے، وہ آپ سے جو کام کروانا چاہتے تھے وہ کرنے میں آپ ناکام رہی ہیں، اسی لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں بس آپ کو یہ بتا دوں، باقی آپ سب سنبھال لیں گی، آپ کو کھانا پسند آ جانا چاہیے تاکہ میری یہاں پر نوکری پکی ہو جائے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اس کی پوری آنکھیں کھل چکی تھی۔ اللہ اللہ، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ یہاں پر نوکری کے سلسلے میں آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ آدمی کتنا خطرناک ہے؟ ابھی کل صبح وہ 5 بندوں کو مار کر یہاں آیا تھا، اس کی شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی، اتنا خطرناک انسان ہے کہ بات بات پر لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور آپ یہاں آگے، پلیز آپ جائیں یہاں سے، وہ آپ کو مارنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ میرا اور ان کا معاملہ الگ ہے، میں ان کی بیوی ہوں، شاید وہ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، پلیز چلے جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ جائیں اور انہیں آپ پر شک ہو جائے، وہ بہت چالاک ہیں۔ میرے بھائی کو ایک نظر میں دیکھ کر وہ پہچان گئے تھے کہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، یہ بھی جان چکے تھے کہ وہ یہاں اس گھر میں کس مقصد سے آئے ہیں، وہ مصر کس لیے آئے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی چھٹی ایج کتنی تیز ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی یا شاید ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، جو بھی تھا، لیکن وہ آدمی اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک پیچھے سے آتی آواز نے دونوں کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ ڈارلنگ، میں اتنا بھی خطرناک نہیں ہوں یار۔ وہ دونوں ڈرے سے ہمیں پیچھے کی طرف دیکھنے لگے تھے، جہاں وہ آرام سے سینے پہ ہاتھ باندھے یقیناً ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ مریم کی ساری باتوں سے وہ لطف اندوز ہوا تھا، اتنا خوف، اتنا ڈر کہ وہ یہاں اس کے پاس کسی آدمی کو بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ یاور نے اس آدمی کو یہاں بھیجا تھا اس کی جاسوسی کرنے کے لیے، اور وہ بیچارہ ٹھیک سے جاسوسی کرنے کے بجائے مریم کو اپنے پلان میں شامل کر رہا تھا، مطلب وہ مریم کو فورس کر رہا تھا کہ اسے اس کے ہاتھ سے بنایا ہوا کھانا پسند آنا چاہیے، اور اگر اسے اس کا کھانا پسند نہیں آیا تو بھی وہ اسے نوکری پر رکھ لے تاکہ وہ یاور کے پلان پر عمل کر سکے، لیکن اس کا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بس مریم کی پسند کی چیزیں اسے کھلانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ٹھیک سے کم از کم کھانا تو شروع کرے۔ دیکھیں پلیز انہیں کچھ مت کہیے گا، انہیں یہاں سے جانے دیجیے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ان سے بات کر رہی تھی، یاور بھائی نے یہاں نہیں بھیجا، یہ کوئی جاسوس نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے اس آدمی کے آگے آتے ہوئے اس کے سامنے رکی تھی اور مسلسل بو رہی تھی، جبکہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ریلیکس ڈارلنگ، کیا ہو گیا تمہیں؟
اتنا کیوں ڈر رہی ہو یار؟ میں اسے ماں تھوڑی نہ دوں گا، صرف بات ہی تو کر رہا ہوں۔ چلو پیچھے ہٹو، مجھے کم از کم بات تو کرنے دو۔ تو جناب حمزہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے گھر میں ایسے ہی آ گئے اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا تعلق پاکستان ملتان سے ہے اور آپ بھی جاور کی طرح یہاں سیکرٹ ایجنٹ کی ٹریننگ لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن افسوس یار، تم لوگ بہت نکمے ہو، تم سے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے میری ایک بات یاد رکھنا، یہ ایسے مشنز میں کبھی کسی لڑکی کو شامل نہیں کرتے، کیونکہ لڑکیاں بے وقوفی کرتی ہیں۔ اب میری بیوی کو ہی دیکھ لو، تمہیں بچانے کے چکر میں تمہاری حقیقت میرے سامنے کھول رہی ہے۔ میری بیوی تھوڑی سی بے وقوف ہے، اس کی کسی بات کو دل پر مت لینا۔ اور ڈارلنگ، یہ تمہارے مائکے ملک سے آیا ہے، اس حساب سے تو یہ میرا سالہ ہوا۔ آئے سالے صاحب، میں آپ کو اپنے ڈبلیو سے ملواتا ہوں، آپ کو میرے بچے سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، پلیز فیضان، پلیز انہیں جانے دیجیے یہاں سے، انہیں کچھ مت کیجیے گا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ بیبی، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، اس سے دور ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے فکر مت کرو۔ تمہاری جاسوسی اب بھی پاس ہے، مجھے تمہاری طرف سے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ تو میں نے اس آدمی کی ڈیٹیلز نکالی، یقین مانو تم نے مجھے جو بتایا وہ میں نے اپنے دماغ میں لیا ہی نہیں۔ مجھے خود ہی اس آدمی کی ڈیٹیل نکالے تقریباً 3 دن ہو چکے ہیں، یہاں آنے سے پہلے ہی میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے ہوئے بڑے پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ارے میرے سالے صاحب کو ذرا ڈبلیو سے ملاقات کرنی ہے، انہیں ملوا کر لاؤں، اور ہاں انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے، یاد رکھنا، انہیں عزت سے دروازے تک چھوڑ کے آنا۔ بلکہ نہیں، جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے تو انہیں دروازے تک نہیں بلکہ ان کے آفس تک چھوڑ کر آنا۔ یہ میری بیوی کے مائکے ملک سے آئے ہیں تو ان کی عزت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ بہت پیار سے رسل کو سمجھا رہا تھا، جبکہ رسل چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس آدمی کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا اسے زبردستی باہر نکال کر لے گیا تھا۔ وہ کتنی دیر پیچھے چلاتی رہی کہ اسے کچھ مت کرنا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن فیضان اس کے دونوں ہاتھ تھامتا اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا تھا۔ ڈارلنگ، باقی سب کچھ ہم بعد میں کریں گے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پتہ تو چلے کہ سالے صاحب کھانا کیسا بناتے ہیں۔ اگر ان کا کھانا تمہیں پسند آیا تو یقین کرو میں انہیں پکا اس نوکری پر رکھ لوں گا۔ وہ زبردستی اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تھا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی حمزہ کی جان کے لیے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، اب اگر مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو یاد رکھنا، اس حمزہ کی گردن کاٹتے مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ کون لگتا ہے وہ تمہارا جس کے لیے اتنی منتیں کر رہی ہو؟ ایک غیر انسان صرف 10 منٹ کی ملاقات میں تمہارے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ تم اس کی جان کے لیے اس طرح سے آنسو بہا رہی ہو؟ بہت عزیز ہو تم مجھے، لیکن اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کہیں میرے لیے غیر ضروری مت ہو جانا، کیونکہ اگر ایسا ہوا نا تو تمہیں بھی ختم کرتے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ کافی سختی سے بولا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سارے لاگی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا، جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے کھانا کھانے لگی تھی۔ ذہن میں صرف ایک چیز چل رہی تھی کہ حمزہ زندہ ہوگا یا اب تک مر چکا ہوگا۔ ارے تم لوگ ابھی تک یہیں پر ہو؟ 3 دن میں تم لوگوں نے ترکی کے لیے جانا اور تم لوگ شاپنگ پر گئے ہی نہیں۔ وہ کھانا کھلانے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، بالکل بھی نہیں رو رہی تھی، کیونکہ کسی غیر آدمی کے لیے وہاں زبانے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، اور ویسے بھی وہ صرف 10 منٹ کی ملاقات کے بعد اس شخص کے لیے اتنا بھی رونا دھونا نہیں کر سکتی تھی، اور خاص کر فیضان جیسے آدمی کے پاس تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اتنے دنوں میں بس اسے اتنا سمجھ پائی تھی کہ اس کے معاملے میں وہ کافی زیادہ پوزیسو ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی سوچے۔ اس سے پہلی دفعہ یاور کے گلے لگ کر رونا بھی اچھا نہیں لگا تھا، اور اصل کی فکر کرنا بھی اسی لیے، لیکن اسے حمزہ کے بارے میں بھی اچھا سوچتے دیکھ کر اسے برا ہی لگنا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی حمزہ کو اپنے دماغ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کا جوان بیٹا بے موت مارا جائے۔ یہ کوئی رول ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے؟ رافیل جو اس کے پاس ہی آ کر بیٹھا تھا ویسے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ اس پر رافیل نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ آف کورس یار، یہ رول ہوتا ہے، تم جانتے نہیں ہو لیڈیز رولز۔ ارے مرم یار، تم اسے کچھ بتاتی نہیں ہو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایک تو تم لڑکی ہو، بڑی اوسم ہو، بات بات پر بے ہوش ہوتی ہو، جناب نے شادی کر لی اور پتہ نہیں بیویوں کی کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ وہ اب مرم سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ مرم بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس طرح کے رول کی بات وہ کر رہا تھا اس طرح کی کسی رول سے وہ بھی واقف نہیں تھی، اس لیے اس کی حیرت بھی بنتی تھی، جبکہ اس کو خود سے اس طرح دیکھتے پا کر اس نے زور سے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا تھا۔ مطلب وہی سمجھدار تھا اس دنیا میں، باقی تو ساری دنیا ہی پاگل تھی۔ شادی شدہ لڑکیوں کا نا ایک رول ہوتا ہے، شادی پر نئے کپڑے، ارے کوئی مرے تو نئے کپڑے، کوئی جیے تو نئے کپڑے،
کسی کے بچے کی ولادت پر نئے کپڑے، کسی کی منگنی پر نئے کپڑے، یہاں تک کہ لیڈیز لوگوں کا بس نہیں چلتا، ارے اپنی میت پر بھی وہ نئے کپڑے پہن کر لیٹے۔ میرا مطلب لیڈیز کو ہر چیز پر نئے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، اور تم نے اپنی بیوی کو کون سے نئے کپڑے لا کر دیے ہیں؟ وہ ہنی مون پر جائے گی تمہارے ساتھ، تو وہاں ہنی مون مناتے ہوئے تمہیں شاپنگ کا وقت نہ ملے گا، اس لیے پہلے شاپنگ بعد میں ہنی مون۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ قیصر نے ایک نظر حیرت سے مریم کی طرف دیکھا، جیسے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہو کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، الماری بھری پڑی ہے، ابھی ان میں سے میں نے 5-6 سوٹ ہی تو پہنے ہیں، اتنے سارے کپڑے ہیں، ان کو تو پہلے پہن لو، اس نے قیصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیڈیز لوگوں کا نام ڈباؤ گی تم لڑکی، شاپنگ مست ہوتی ہے ہر چیز میں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ قیصر نے اس کے انداز پر مسکرایا۔ ہاں بالکل شاپنگ مست ہوتی ہے، اور ویسے بھی جب سے میری جان میں زندگی میں آئی ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ باہر نہیں گئی، تو ہم شاپنگ پر چلتے ہیں، تم اپنی ہنی مون کے لیے اپنی پسند کے کپڑے لے لینا، اور میں تمہارے لیے کچھ اپنی پسند کے کپڑے لے لوں گا، چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ۔ وہ حکم جاری کر چکا تھا، جبکہ مریم جو شاید انکار کر رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے والے اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے فوراً ساری لاتی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر ہی وہ اپنے کپڑے چینج کر کے منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی، تو وہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ ماشاء اللہ ڈارلنگ، یو لکنگ سو بیوٹیفل، میری پسند ہی کمال کی ہے، پردہ کر لو، اسے اسکارف باندھے دیکھ کر وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ پردے کی پابند ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جان سے عزیز ہستی کو کوئی اور آنکھ بھر کر دیکھے، یہ شاید وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موجودگی میں کوئی فضول میں قیصر کے ہاتھوں ضائع ہو جائے۔ تم تو پردے میں بھی قیامت لگتی ہو، اس کے چہرے چھپانے پر اس نے پریشانی سے کہا تھا، جبکہ وہ تھوڑا حیران ہوئی، اس طرح کا رومانٹک کمنٹ وہ اتنی پریشان کن لہجے میں کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا میں تمہیں ظالم جابر قسم کا شور لگ رہا ہوں جو تم سے زبردستی پردہ کروا رہا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر لایا۔ میں شروع سے پردہ کرنے کی عادی ہوں، اور یقین کریں مجھے آپ کی بات بالکل بھی بری نہیں لگی، اس نے یقین دلایا تھا۔ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتا اسے اپنے قریب بلا چکا تھا، وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما چکی تھی۔ ڈارلنگ جاؤ، ڈبلیو کو بائے بائے کر کے آؤ، اور ہاں اس کو کہہ کر آنا کہ آتے ہوئے ہم تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور لے کر آئیں گے، تو بالکل بھی ناراض نہیں ہونا، اور یہاں وہ کسی کو بھی تنگ نہ کرے۔ وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے اسے حکم دینے لگا تھا، جو پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ پنجرہ باہر سے بند نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں کیوں جاؤں وہاں پر؟ مجھے اسے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو، پلیز مجھے نہیں جانا۔ وہ منتیں کرنے لگی تھی، جب قیصر نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے اس طرف لے جانے لگا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر وہاں سے بھاگنے کی، لیکن قیصر کے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھوٹ جائے یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ پاگل لڑکی کی حالت کر رکھی ہے تم نے اپنی، ابھی پھر سے بے ہوش ہو جاؤ گی، اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ اسے ایک جھٹکے میں اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنا آثار بناتا ڈبلیو کے پنجرے کے باہر لے آیا تھا، جو انہیں دیکھتے ہی اس کے قریب آ گیا اٹھ کر۔ چلو اب بات کرو، اسے دیکھو، وہ تمہارے پاس آیا، جب تک میری اجازت نہیں ہوگی وہ پنجرے سے باہر نہیں آئے گا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جب اس کے منہ پر کچھ لگا ہوا تھا، شاید خون لگا تھا، شاید حمزہ کا خون تھا، اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جبکہ ڈبلیو انجان نگاہوں سے پردے میں کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری ممی ہے، تم سے ہیلو ہائی کرنے کے لیے آئی ہے، ہم ذرا باہر شاپنگ پر جا رہے ہیں، واپسی پر تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آئیں گے، تو یہاں پر کسی کو بھی تنگ مت کرنا، اور پنجرے سے باہر مت آنا، بس ڈارلنگ ہو گیا اب چلو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی واپسی کی طرف قدم بڑھانے پر وہ کچھ پرسکون ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تھی، جو وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا حمزہ کو اس نے کھا لیا ہے؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ تمہیں کلر کون سا پسند ہے اور کپڑے کس طرح کے پہنتی ہو تم؟ ویسے اب تو تم میری پسند کے ہی کپڑے پہنے ہیں، اور میری پسند کو اپنی پسند بنانا ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں پوری آزادی ہو تمہاری پسند کی چیزوں کے لیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ بالکل خاموش تھی، گھر سے نکلتے ہوئے بھی وہ بالکل خاموش تھی، اور اب بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کیا حمزہ مر چکا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگاتا گہرا سانس لیتا خود کو ریلیکس کرنے لگا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا تھا۔ ارے سالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ یہ کیا آپ آئے ہی نہیں ہم سے ملنے کے لیے؟ آپ کی بہن کو آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی، کبھی چکر لگائے نہ، یا صرف ایک ہی دفعہ آنا تھا آپ نے؟ اور دوسرا آپ کا جاسوس گھر پہنچا یا نہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے آفس میں پہنچا یا نہیں؟ اب تک آپ کی بہن بہت پریشان ہو رہی ہے کہ میرے ڈبلیو نے اسے کھا لیا،
اسے کیسے سمجھاؤں کہ میں نے ان چھوٹے والے سالے صاحب کو بحفاظت آپ تک پہنچا دیا ہے، اب ذرا بات کر لیجیے تاکہ اسے مجھ پر یقین آ جائے۔ وہ بڑی بے فکری سے بات کرتے ہوئے فون اس کو دے چکا تھا، فون اپنے کان سے اتارتے ہوئے اس کے کان کے ساتھ لگا چکا تھا۔ جب اس نے اپنے بھائی کی آواز سنتے ہوئے حیرت سے ایک نظر اسے دیکھا۔ محرم حمزہ بالکل ٹھیک ہے اور یہاں پہنچ چکا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے پتہ کیسے چلا کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ اسے اسپیکر سے آواز آ رہی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے اس نے فون اس کے کان سے اتار کر دوبارہ اپنے کان کے ساتھ لگا لیا۔ آپ کی بہن بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے فی الحال، ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کل وقت نکال کر ہم سے ملنے کے لیے آ جائیں، ویسے بھی 2 دن کے بعد ہم ترکی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارا ہنی مون ٹرپ ہے، تو آپ کی بہن آپ سے 15 دن تک نہیں مل سکے گی، تو میں نہیں چاہتا آپ دونوں میں 15 دن کی جدائی ہے، تو آپ ایسا کیجیے کل ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائیں۔ آپ کی بہن کافی گھبرائی ہوئی ہے، آپ کے بغیر بہت مس کر رہی ہے آپ کو۔ وہ بڑے سکون سے بات کر رہا تھا۔ اب کیسے کیوں یہ ساری فضول طرح کی باتوں کے جواب میں ہرگز آپ کو دینا پسند نہیں کروں گا۔ اگر آپ اپنی بہن سے ملنا چاہتے ہیں تو صبح آ جائیے گا، ملنے کے لیے ملاقات ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ باقی آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے اور ہم دونوں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت میں آپ پر اپنا وقت بالکل برباد نہیں کرنا چاہتا، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا فون بند کر چکا تھا۔ اب بتا دو کہ کون سا کلر پسند ہے تمہیں؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بے حد کم آواز میں پنک کہا تھا۔ پنک بھی کوئی پسند کرنے والا کلر ہے؟ جانو کلر پسند کرو، ریڈ بلڈ کلر میرا فیوریٹ ہے، پر کوئی بات نہیں، پنک بھی اچھا ہے، تمہاری پسند بھی بری نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اس نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تھی، ایک مسکراہٹ دیکھی تھی جسے دیکھ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ حمزہ کا صحیح سلامت واپس گھر چلے جانا اسے پرسکون کر گیا تھا، یعنی وہ اس کی بات مان چکا تھا، یعنی اس کی خاطر اس نے حمزہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ سچ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے یقین تھا وہ جلدی اسے بدل بھی دے گی۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن مجھے یہ کلر بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ اسے ایک دکان کے اندر لے کر آیا تو وہ اپنی پسند سے خود ہی شاپنگ کرنے لگی تھی، اسے اس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ تو بیبی ہم اس ڈیزائن میں کوئی اور کلر دیکھ لیں گے، ویسے تمہاری اور میری پسند کافی ملتی ہے، یہ کلر مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے نا، ہماری پسند ناپسند ملتی ہے۔ میں تھک گئی ہوں شاپنگ کر کر کے، ہم کہیں بیٹھ نہیں سکتے کیا؟ تم کچھ اور شاپنگ کر لو، پھر ہم سامنے آئس کریم پارلر میں چلیں گے، ہاں تم بیٹھ کر آرام کر لینا اور پھر باقی شاپنگ بریک کے بعد۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سامنے کی طرف متوجہ ہوا تھا جہاں اسے فیصل نظر آیا تھا، یقیناً وہ بھی فیصل کو دیکھ چکی تھی۔ قائزان جی وہ دیکھیں فیصل بھائی یہاں لیڈیز شاپ میں کیا کریں؟ یہاں تو وہ کسی لڑکی کو نہیں جانتے، تو پھر بھلا ان کا یہاں کیا کام؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جہاں سامنے اسے لیڈیز پرسنل ایریا نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بہنوں کے لیے کوئی شاپنگ وغیرہ کرنے آیا ہو، لیکن پھر بھی ایسے لیڈیز پرسنل ایریا میں وہ اپنی بہنوں کے لیے تو ہرگز نہیں جا سکتا تھا، تو پھر وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ بری طرح سے الجھی تھی۔ کامن بیبی ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی شاپنگ کر رہا ہو، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی تعجب کی بات ہے۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ ان کی بیوی کے آسمان سے اترے گی؟ کہاں سے آئی ان کی بیوی؟ وہ جو خود ہی پریشان سی سوچنے میں مگن تھی، اس کی الٹی بات پر اس کی زبان سے الٹا ہی جواب نکلا تھا، نہیں میرا بیبی آسمان سے تو کوئی نہیں اترنے والی، لیکن پھر بھی ایک آدمی لیڈیز کی پرسنل سامان والی دکان پر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سامان لے رہا ہے، یا شاید اپنی گرل فرینڈ کے لیے۔ نہیں ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے اور نہ ہی بیوی، اس نے پوری یقین سے کہا تھا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری طرف سے نا امید ہو کر اس نے شادی کر لی ہو، ویسے ہمارے نکاح کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی۔ رسل اور رافیل اسے مٹھائی کھلانے گئے تھے، اس نے کہا تھا وہ 2-3 دن میں پاکستان کے لیے روانہ ہو جائے گا، لیکن پھر نہیں جا سک رہا اپنی کسی پرابلم کی وجہ سے، اور اب ایک عدد عورت کا ہسبینڈ ہے۔ خیر اب میں صالح صاحب پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، چلو آؤ ہم دونوں اب ذرا سامنے آئس کریم پارلر میں چلتے ہیں، کیونکہ میری بیوی کے پیروں میں درد ہونے لگا ہے، تو مزید اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو میری اتنی پرواہ کرتے دیکھ کبھی کبھی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب آپ مجھ پر بے وجہ غصہ کرتے ہیں نا تو بہت برے لگتے ہیں۔ وہ بے حد کم آواز میں بول رہی تھی، جبکہ قائزان نے اس کی مکمل بات سن کر حیرانگی کا اظہار کیا تھا، وہ کہاں سے اتنی لمبی بات کرتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے اتنا فری ہونے کی کوشش کیوں کر رہی ہے، وہ اسے ایسا ایسا کون سے راستے پر لانا چاہتی ہے، یہ تو وہ پہلے ہی دن سمجھ گیا تھا، لیکن وہ اسے کیا بتاتا کہ ڈارلنگ بے وقوفانہ حرکتیں مت کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کا آدھا ادھورا لیکچر تو وہ کافی دن پہلے ہی انجوائے کر چکا تھا، جب اسے قبر کے عذاب سے ڈرا رہی تھی، اور اسے یقین تھا وہ اپنی پوری کوشش کرے گی اسے ان سب چیزوں سے ہٹانے کے لیے، لیکن اس کا چھوٹا سا دماغ اس کے دماغ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اگر وہ کوشش کرے بھی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کبھی کبھی تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کبھی کبھی مجھے تم پر ضرورت سے زیادہ پیار آتا ہے۔ وہ سامان گاڑی میں رکھتا اسے یوں ہی لیے سڑک پار کرنے لگا تھا،
اور ایسا کب کب ہوتا ہے؟ اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ سڑک پار کرتی پوچھنے لگی۔ بیڈ روم میں جب تم میرے بہت پاس ہوتی ہو، ورنہ باقی کے وقت تو تم نے صرف اپنی بے وقوفیاں ہی سارے انجام دینی ہوتی ہیں۔ وہ اس سے لیے آئس کریم پارلر میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ صرف منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ تم کھا کیوں نہیں رہی یار؟ کیا تمہیں یہ والا فلیور پسند نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، جو کب سے اسے کھاتے دیکھ کر گھور رہی تھی۔ اچھا تو تم یہ چاہتی ہو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ کیوں نہیں ڈارلنگ، یہ لو۔ اس نے اپنی آئس کریم سے چمچ بھر کر اس کی طرف کیا۔ جب اس کے اس طرح گھورنے پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ سوری بیبی، یہاں فیملی کیبل نہیں ہے، ورنہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا۔ اس کے گھورنے پر وہ ذرا سا اس کے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہوئے آئس کریم کا چمچ اس کے لبوں کے قریب لے کر گیا تھا۔ تو میں کھاؤں گی کیسے؟ اس کے چمچ سے کھاتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو میں نے تم سے کہا تھا نا، ہم پیک کروا لیتے ہیں، گاڑی میں کھا لیں گے، لیکن تم نے کہا کہ تم نے یہاں پر بیٹھ کر کھانا ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، جبکہ وہ ناراضگی سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ آنر کو آئس کریم پیک کرنے کے گاڑی میں پہنچانے کا آرڈر دیتا خود وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے اتنی ناراضگی، اتنا غصہ، وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنا کچھ سوچا تھا شادی سے پہلے کہ شادی کے بعد ہسبینڈ کو نخرے دکھاؤں گی، ناز اٹھاؤں گی، خوب ناراض ہوا کروں گی، جھگڑوں گی، لیکن یہاں تو میرا ہسبینڈ ہی گینگسٹر نکلا، سارے خواب ٹوٹ گئے میرے۔ وہ بے حد کم آواز میں بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کے نادر خیالات سن کر محظوظ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، گاڑی کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنے آرڈر کو ریسیو کیا تھا۔ یہ لیجیے یو آئنس، آپ کی آئس کریم آ گئی، جسے آپ کسی بھی طرح انجوائے کر سکتی ہیں۔ وہ آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی، جبکہ گاڑی کے کالے شیشے ہر طرف سے گاڑی کو باہر سے نظر آتے لوگوں کی نظروں سے محفوظ کر چکے تھے۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لیتے ہوئے وہ خوشی خوشی کھانے لگی تھی جب اس کا فون بجا۔ رسل بولو، اس وقت کیوں فون کیا؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ یہ وقت میری بیوی کا، اس وقت فون کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ فون اٹھاتے ہوئے کافی سخت لہجے میں گویا ہوا۔ معاف کرنا کا اذعان، دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے فون کرنا پڑا۔ وہ یار ان 7 لوگوں میں سے ایک کل ہی مصر میں آیا ہے، اس کا کام یہی مصر میں تمام کرنا ہے یا پھر ترکی جا کر ہی کرو گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ میرے دوست، جو کام جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، میں اسے یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت سکون سے بول رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی مریم اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی عربی زبان میں کہے جانے والے الفاظ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے تھے۔ مجھے بھی سیکھنی ہے آپ کی زبان، اتنی جلدی مجھے بھی عربی بولنی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ سی ہو کر بولی۔ تو اس نے بڑی نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کھینچے تھے، جبکہ اس کی بے باک حرکت پر نگاہیں جھک گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، جتنا جلدی ہو سکے اسے میرے سامنے لے کر آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کروں گا۔ اس کے ساتھ جھکانے پر وہ بے باک نگاہوں سے اس کے چہرے کو دمکتی رنگت کو دیکھتا مدہوش ہو رہا تھا۔ جب ذرا سا جھک کر اس نے اس کے گال کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوا تھا، اس کی حرکت پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم ہمیشہ بولتی رہا کرو، باتیں کرتی رہا کرو، تمہاری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ فون بند کرتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی میری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جاور بھائی کہتا ہے کہ میں بیوقوفی والی باتیں کرتی ہوں۔ جب میں بولنا شروع کرتی ہوں تب مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا بولتی رہتی ہوں، اور پھر چھوٹی امی کو بھی میری باتیں پسند نہیں آتی۔ خیر، چھوٹی امی کو تو کچھ بھی پسند نہیں آتا، انہیں تو میری امی بھی پسند نہیں تھی۔ خیر، ان کی پرابلم تو سمجھ میں آتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ہمارے محلے کی آنٹیاں کہتی ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے سوتن کو برداشت کرنا، اور پھر میرے لیے امی نے تو 10 سال تک سوتن کو برداشت کیا نا۔ وہ آئس کریم کھاتی بالکل بچی کی طرح شکایتی انداز میں بول رہی تھی۔ اور پھر 10 سال کے بعد کیا ہوا؟ تمہاری سوتیلی امی مر گئی کیا؟ وہ نہیں چاہتا تھا، وہ چپ ہو۔ اس کے انداز سے وہ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی امی کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ نہیں، میری امی مر گئی، اور بھائی کہتا ہے اچھا ہوا کہ وہ مر گئی۔ یقیناً اللہ پاک کو ان کی کوئی بات تو پسند ہوگی نا، یہ انہیں اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ جیسی زندگی وہ گزار رہی تھی اس سے بہتر موت تھی۔ وہ ایک ہی جملے میں جیسے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ حیران سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بالکل میری امی کی طرح، جیسی زندگی میری امی گزار رہی تھی نا، اس سے بھی موت بہتر تھی، انہیں بھی اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جیسے اس کا غم کم کرنا چاہتا تھا، اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ کی امی بھی فوت ہو گئی ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ وہ آئس کریم چھوڑے اب اس سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ ہاں، میری امی فوت ہو چکی ہیں، اور میرا باپ بھی مر گیا۔ تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو اس نے زور شور سے ہاں میں سر لایا۔ تمہارا باپ اچھا نہیں ہوگا نا، یہ شاید اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، وہ سکون سے کہتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ابو اچھے تو ہیں لیکن بہت اچھے نہیں ہیں، شاید وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہوں گے، وہ میری امی کو بہت مارتے تھے۔ میری امی ان کو پسند نہیں تھی نا، میری امی کے ساتھ ان کی زبردستی شادی کروائی گئی تھی۔ یاور تمہارا سوتیلا بھائی ہے؟ وہ اسے پوچھنے لگا تو اس نے فوراً نفی میں سر لایا۔ نہیں، وہ میرا سگا بھائی ہے، ایک ہی تو سگا رشتہ ہے میرے پاس، ورنہ باقی تو میرے سوتیلے بھی 3 بہن بھائی ہیں، لیکن وہ سچ مچ میں سوتیلے ہیں، بالکل سگے نہیں ہیں۔
انہیں تو بس ماننا چاہیے امی سے جوتے پڑوانے کا۔ آپ کو پتہ ہے یاور بھائی نے کبھی مجھے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، لیکن ابا یاور بھائی کو بہت زیادہ مارتے تھے۔ شروع میں چھوٹی امی مجھے بھی مارتی تھی، لیکن پھر یاور بھائی نے کہہ دیا خبردار جو میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا، میرا بھائی ہیرو ہے۔ اس نے فخر سے بتایا تھا جب اس کے انداز پہ یاور بھی پہلی دفعہ اسے اچھا لگا تھا۔ تم لکی ہو مرم، تمہارے پاس کوئی تو تھا۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں جس کے ساتھ میں اپنا بچپن گزارتا یا جس کے ساتھ میری اچھی یادیں ہوتی۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تم ہی ہو میرے پاس۔ میں نے اپنے رشتوں سے اتنے دھوکے کھائے ہیں، اتنے فریب اٹھائے ہیں کہ اب انہی رشتوں سے خوف آنے لگتا ہے۔ میرا باپ مجھے سالوں تک دھوکے میں رکھ کر استعمال کرتا رہا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، ہم کیسی فضول باتوں میں لگ گئے ہیں۔ اتنی رومانٹک ڈیٹ پر ہمیں رومانٹک باتیں کرنی چاہیے۔ جی نہیں جناب، ہم یہاں کسی رومانٹک ڈیٹ پر نہیں بلکہ شاپنگ کے لیے آئے تھے، اس نے یاد دلایا تھا۔ ہاں تو ڈیٹ بھی تو بالکل شاپنگ جیسی ہی ہوتی ہے نا، تم یہی سوچو کہ ہم ڈیٹ پہ آئے ہیں۔ تو میں نے شاپنگ بھی کر لی اور آئس کریم بھی کھا لی، اور ہم لانگ ڈرائیو کے بعد ڈنر کر کے گھر جائیں گے، یعنی کہ پراپر ڈیٹ وہ جیسے پلان بنا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف رومانٹک ڈیٹ ہوگی، آپ کوئی رومانٹک حرکت نہیں کریں گے جیسے تھوڑی دیر پہلے کی تھی۔ اس نے کچھ یاد کرواتے ہوئے کہا تو قائزان نے ذمینی انداز میں اسے دیکھا، جس پر وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی۔ بیبی رومانٹک ڈیٹ پر ایسی رومانٹک حرکتیں تو ہوں گی نا، اب بندہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہ سب نہ کرے تو پھر کس کے ساتھ کرے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ورنہ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر، ہم گھر ہی چلتے ہیں۔ اوکے ڈارلنگ، ایز یو وش، لیکن گھر جا کر صرف رومانٹک حرکتیں نہیں ہوں گی، پورا رومانس ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ کانوں کی لو تک سرخ ہونے لگی۔ اس نے فوراً نفی میں سر لایا تھا۔ ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئے ہیں، میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، چلے نا ہم لانگ ڈرائیو پر جانے والے تھے۔ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ تم سچ میں بہت کیوٹ ہو مرم، بہت زیادہ کیوٹ۔ اس نے اس کے گال کھینچے تھے، پتہ ہے مجھے، وہ شرما کر نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تو وہ پھر ہنس دیا۔ ان کی واپسی تقریباً رات کے 11:30 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ اسے مصر کی سنسان سڑکوں پر نہ جانے کتنی دیر گھماتا رہا۔ اسے مصر میں دیکھنے لائق کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ ہر طرف تو صرف صحرا ہی صحرا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی شاید یہ ملک بہت خوبصورت ہوگا، لیکن اسے افسوس ہی ہوا تھا، اسے تو کہیں پر ہریالی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے حساب سے صرف وہی جنگل ہی ہرا بھرا تھا جس کے آس پاس وہ لوگ رہتے تھے، اور باقی کا قائزان نے یہ بتا کر اسے خوفزدہ کر دیا تھا کہ یہاں طوفان بھی آتے ہیں اور یہ ریت اور ہوائیں انسان کو اپنے ساتھ انہی صحراؤں میں دفن کر دیتی ہیں۔ سالوں تک لوگوں کو خبر نہیں ملتی، اور پھر جب یہ ہوائیں اور ریت تھوڑا کنٹرول میں ہوتی ہیں تب لاشوں کی بجائے ہڈیوں کے ڈھانچے ملتے ہیں جن کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ لاش کس کی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے کہہ دیا کہ ابھی کے ابھی اسے واپس جانا ہے، اسے کوئی شوق نہیں ہے ان صحراؤں میں دفن ہونے کا۔ جبکہ وہیں ایک جنگلی جانور کا بڑا سا ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی کسی طوفان کی نظر ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا تھا کہ اسے اتنا جلدی مرنے کا شوق نہیں ہے۔ قائزان اس کی حالت پر ہنستا ہوا اسے واپس گھر لے آیا تھا، اور گھر میں آ کر جیسے اسے سکون سا مل گیا تھا۔ اس کو کوئی ارادہ نہ تھا واپس اس علاقے کی طرف کبھی بھی جانے کا جہاں سے آج وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے کر گیا تھا۔ وہ ناگہاں نکلی تو قائزان کو بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ اسے نگاہیں بھر کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ صبح سے تو وہ جیسے اس گون میں قید رہی تھی۔ وہ اس میں بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اسے اپنی بیوی کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ دوپٹے کو سر پر رکھنے کے بجائے اس نے کندھے پر ڈال رکھا تھا، بال پونی ٹیل کی صورت میں کرسی پر بیٹھے ہی نیچے زمین پر لگ رہے تھے، لیکن وہ اپنے نازک ہاتھوں پر کچھ پہن کر کھنگا رہی تھی۔ کیسے لگ رہے ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اسے اپنے کڑے دکھائے تھے جو وہ آج ہی لے کر آئی تھی۔ اتنے دور سے کیسے پتہ چلے گا؟ پاس آ کر دکھاؤ، وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اسے بولا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے فوراً اس کے پاس آتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ پیارے ہیں نا، میں 3 اور بھی لے کے آئی ہوں، الگ الگ ڈیزائن ہے میں، اور پائل بھی لی ہے میں نے، آپ کو دکھا رہی تھی میں، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا، اتنے خوبصورت تھے وہ۔ اور وہ لاکٹ دیکھا تھا آپ نے؟ وہ اپنی دھن میں بولے چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہر طرف سے گھما کر دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر تم دکھا رہی تھی تو میں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا نہ جانم، اب دکان والوں کے سامنے میں رومانس کرتا اچھا تھوڑی نہ لگتا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، لیکن اس کی گردن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے تمہارا لاکٹ؟ مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔ وہ بے باکی سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ میں نے پہنا نہیں ابھی تک، اور یہ کون سا طریقہ ہے دیکھنے کا؟ وہ دور ہٹتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ دیکھ اور ڈارلنگ، میں تو محسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ محسوس نہیں ہوا، جاؤ پہن کر آؤ۔ اس کے کنگن کو چومتے ہوئے اس نے فرمائش کی تھی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے محسوس کرنے کی، ویسے بھی اب سونے کا وقت ہے، آپ بھی سو جائیں۔ قائزان جی،
اس کے ارادے جان کر وہ گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ نام لینے پر اٹک جاتی ہو اور جی کا دم چلا لگا دیتی ہو۔ تم میرا اتنا ہی نام لیا کرو جتنا آسانی سے بول سکتی ہو، اور آج کے بعد یہ جی ساتھ میں مت لگانا۔ اور دوسری بات، تمہیں محسوس تو آج میں کروں گا، بس بہت لے لی تم نے بے ہوشی کی ڈوز، آج قیضان کی محبت کا ڈوز لینا ہے۔ وہ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اپنے ساتھ لٹاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ اس وقت میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں نا؟ میں اس کی دن والی بات یاد کرتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے کی گھبراہٹ کو وہ واضح محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ اس کے بہت پاس ہوتا وہ ایسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ یقیناً یہ شادی کے شروع کے دنوں کا اثر تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی میں کمفرٹیبل ہو جائے گی۔ ہاں بہت۔ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتا مدہوشی کے عالم میں اسے آسمان پر پہنچا گیا تھا۔ بہت زیادہ اچھی نا؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ اچھی، اور اس کا ثبوت میں آج رات تمہیں دے دوں گا۔ اپنی محبت سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ پھر تو آپ کو اس انسان کی بات ماننی چاہیے جو آپ کو اتنا زیادہ پسند ہو۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے خود سے ذرا دور کیا تھا۔ تم کیا پھر سے مجھے درس دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے سر اٹھا کر ذرا سختی سے کہا تھا، جبکہ وہ جو انکار کرنا چاہتی تھی بے اختیاری میں گردن ہلا گئی۔ تم ضرورت سے زیادہ فری ہو رہی ہو بیبی۔ ایسے لمحات میں مجھے ڈسٹربنس بہت بری لگتی ہے، اور تمہارے لیے یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے دھمکایا تھا۔ اب بار بار اتنے سیریس کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے پھر سے کہا تو اس نے اس دفعہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ تم مذاق بہت زیادہ کرنے لگتی ہو بیبی، اور ایسے مذاق تم پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ تم کیوں اپنی نازک جان کو مشکل میں ڈالتی ہو؟ وہ اپنا شدت پر علام سے اس کے پور پر چھوڑتے ہوئے دمکا گیا تھا، جبکہ اس دفعہ وہ ایسی خاموش ہوئی کہ اس کی آواز تک نہ نکلی۔ بس وہ پوری طرح اس کی پناہوں میں قید ہو چکی تھی۔ قیضان کی گستاخ لبوں نے اسے پوری طرح سے اپنی شدتوں میں بے بس کر دیا تھا۔ جب وہ بس اسے محسوس کر رہی تھی، اس کی باہوں میں اپنا آپ اسے کسی نازک سی گڑیا کی مانند محسوس ہوا تھا۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب اسے قیضان اپنے قریب سے باہر کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ یہ آدھی رات کو کہاں چلے گئے؟ اس طرح سے تو یہ کبھی نہیں جاتے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ جہاں بھی جائیں مجھے کیا، شکر ہے میری تو نیند پوری ہوگی نا؟ وہ دوبارہ سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تھی۔ قیضان نے بس تھوڑی دیر پہلے ہی تو اسے سونے کی اجازت دی تھی۔ کیا مجھے جانا چاہیے ان کے پیچھے؟ ہو سکتا ہے بھائی کو دینے کے لیے کوئی انفارمیشن مل جائے، اس نے سوچا تھا۔ نہیں، مریم تو ایک نمبر کی ناکام جاسوس ہے، تو کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکتی۔ یہ آدمی بہت چلاک ہے۔ اس کے دل نے اسے ڈپٹا تھا، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، اور ویسے بھی وہ جانتے تو ہیں ہی کہ میں ان کی جاسوسی کرتی ہوں۔ اس بات پر تو انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ ویسے بھی بیویاں جاسوسن ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے مجھے یہاں کمرے میں چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے ملنے چلے گئے ہوں۔ اس نے اپنا بہانہ سوچا تھا۔ نہیں، وہ ایسے بالکل نہیں ہیں، وہ صرف میرے ہیں۔ اس کے دل نے جیسے گواہی دی تھی، اور پھر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ یہ میں کیا سوچنے لگ گئی ہوں؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل سے ہی پوچھا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں سوچا، اور اگر سوچا بھی ہے تو اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی سوچنا صحیح ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ہی لاجک بیان کیا تھا۔ چل مریم دا گریٹ، جاسوسن کر اپنی جاسوسی، آج تو کچھ نہ کچھ پتہ لگا کر آؤں گی۔ وہ کمبل ایک طرف پھینکتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ اس کا دھیان اس کے لیپ ٹاپ پر ہی تھا۔ وہ آگے پیچھے کسی چیز پر فوکس نہیں کر رہا تھا، جو مریم کے لیے بہت اچھی بات تھی۔ وہ ٹھیک سے جاسوسی کر پا رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکتی۔ اس دفعہ دیکھا تو وہ لیپ ٹاپ آف کر کے اب اپنے فون پر مصروف تھا۔ اس نے بڑے ہی سکون سے دروازے کو ذرا سا کھولا، اور اگلے لمحے ساتھ ہی لگتے کھڑکی کے پردے کے پیچھے ہو کر چھپ گئی تھی۔ اب وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ وہ اس کی کمال کی جاسوسی کر رہی تھی۔ اب خود اپنی جاسوسی پر فخر ہونے لگا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اتنے اچھے طریقے سے جاسوسی کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گینگسٹر کو خبر ہی نہیں لگ رہی۔ خیر یہ تو ابھی شروعات تھی، ایسے آگے تو اس نے اس سے بھی زیادہ اچھی جاسوسی کر کے دکھانی تھی۔ اپنے بھائی کو بتانا تھا کہ وہ نکمی ہرگز نہیں ہے۔ کیسے وہ حمزہ کہہ رہا تھا کہ اس کی جاسوسی نہ کامیاب ہونے پر اس کے بھائی نے اسے جاسوسی کے لیے بھیجا۔ بیچارے کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، وہ تو اس نے بچائی تھی اس کی جان۔ ہاں بالکل، اگر وہ اس کی منتیں نہیں کرتی تو اب تک تو وہ ڈبلیو کا نوالا بن چکا ہوتا۔ بیچاری کی ہڈیاں تک نہ ملتی ہیں اس کے بھائی کو۔ آیا تھا بڑا جاسوس بن کر۔ وہ تو شکر ہے کہ مریم نے اس کی جان بچا لی، اور اس کے شوہر نے اس کے صدقے میں اس کو چھوڑ دیا، ورنہ بیچاری کسی ماں کا جوان بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اسے تو سوچ سوچ کر ہی جھرجھری آ رہی تھی۔ ہر جو بھی تھا اس نے 2 لوگوں کی زندگی بچائی تھی، آج حمزہ کی اور پہلے قیضان کی۔ اگر قیضان کو وہ گاڑی سے نہ نکالتی تو یقیناً وہ مر چکا ہوتا۔ اس کی جان بھی اسی نے بچائی تھی۔ وہ تو دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے ہی آئی تھی، اور اس نے دوسروں کی جان بچا کر بہت نیک کام کیے ہیں۔
اور قیزان اسے دھمکی نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی وہ اسے مار سکتا تھا۔ اگر اس کی جاسوسی پکڑی بھی جاتی تو بھی وہ اس کی جان نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا اس کی جان بچا کر۔ اگر وہ اس کو نہ بچاتی تو آج کہاں ہوتا اتنا بڑا مصر کا گینگسٹر، اور اگر وہ آج زندہ تھا تو صرف اور صرف اس کی بدولت، اور اسے یہ بات وقت وقت سے اسے یاد کرواتے رہنی چاہیے۔ آخر اس نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، اور ایسے گینگسٹر کو ایسے احسان یاد رکھنے چاہیے تاکہ اگر اس کی جاسوسی پکڑی بھی جائے تب بھی وہ اپنی جان اپنا احسان یاد کروا کر بچا سکے۔ وہ پلان بنا رہی تھی جب اسے باہر سے آواز آئی، کون ہے وہاں پردے کے پیچھے؟ سامنے آؤ، اس سے پہلے کہ میں گولی مار دوں۔ باہر سے چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی تھی اور اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ گن لوڈ ہوئی تھی، یعنی کہ وہ پردے پر گولی چلانے والا تھا۔ وہ اگلے لمحے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے آنکھیں بند کیے باہر نکل آئی تھی۔ پلیز 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 گولی مت چلائیے گا۔ اچانک ہی پردے کے پیچھے سے مریم برآمد ہوئی تھی، دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ وہ شاید اپنی موت کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جو کسی دشمن کو اڑانے والا تھا، اس کو ہرگز امید نہ تھی کہ پردے کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہے۔ یہ شاید وہ جانتا تھا، صرف اس کے سامنے انجان بنا تھا۔ اپنے چہرے پہ آنے والی پراسرار مسکراہٹ کو روکنے یا اسے چھپانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتا ہوا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو تم؟ میری جاسوسی کرنے کے لیے؟ بیوی، یہ حرکتیں تمہیں کتنی مہنگی پڑ سکتی ہیں، جانتی ہو نا تم؟ میری گن ہر وقت لوڈ رہتی ہے۔ سامنے آنے والے کسی کو جان سے مارنے کے لیے میں تم سے اس طرح کی غلطی کی امید تو نہیں رکھتا تھا، لیکن شاید تمہیں میرے ہاتھوں سے مرنے کا شوق ہو گیا۔ تم کچھ زیادہ سچ پر چڑھ رہی ہو، ضرورت سے زیادہ فری ہو رہی ہو بیوی، اور میں ایسے لوگوں کو جلدی اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ تمہارا جنازہ تو ویسے بھی مجھ پر جائز ہے، سوچ رہا ہوں جائز کام پہلے سارے انجام دے لوں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب مریم نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اسے اپنی سوچی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ کتنے آسان فراموش انسان ہیں آپ۔ میں نے آپ کی جان بچائی تھی اور آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ اس کی زبان نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا۔ وہ مصر کے سب سے بڑے گینگسٹر کے سامنے بڑے سکون سے اپنا احسان جتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ مجھ پر جو احسان کرتا ہے میں اس کا احسان اسی طرح سے چکاتا ہوں۔ اس کی باتوں سے وہ اندازہ لگا رہا تھا، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن مریم کی زبان اس کے سامنے اپنے جوہر دکھانے لگی تھی۔ اللہ جی، کاش اس دن میں ان کی جان بچانے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ دیتی۔ یہ تو میرے اتنے بڑے احسان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لے رہے۔ اس نے اپنی کسی پرانی غلطی کو یاد کرتے ہوئے سوچا تھا، لیکن سامنے کھڑا آدمی تو شاید اس کی سوچ تک بھی رسائی حاصل کر چکا تھا۔ ہاں صحیح سوچا تم نے، غلطی کر دی۔ اگر تم اس دن میری جان بچانے کی بجائے مجھے مار دیتی تو ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی، لیکن افسوس تمہارا یہ نازک سا دل میری موت دیکھ نہیں سکا۔ وہ اس کے بے حد قریب اس کے کان پر جھک کے بول رہا تھا، آپ نے کہا تھا نا کہ میں اچھی لگتی ہوں آپ کو۔ اس نے کل رات کی بات دہرائی تھی۔ شاید وہ مدہوشی میں اس کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا چکا تھا۔ ویسے بھی وہ کل رات بار بار یہی ساری باتیں پوچھ رہی تھی، کہیں اس کا درس دوبارہ تو شروع نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے کہا تھا تم صرف مجھے بیڈ روم میں جب میرے قریب ہوتی ہو تب اچھی لگتی ہو۔ اس نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا تھا۔ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کی فرما بردار بن کر ہوں تو ممکن ہے کہ آپ میری جان نہ لیں۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ڈر سے کانپنے پر قیزان بدمزہ ہونے لگا تھا۔ ایک منٹ، یہ بات ہم دونوں میں کب ہوئی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اپنی طرف سے کہانیاں بھی بناتی تھی۔ ابھی آپ کی اپنی اتنی فرما بردار بیوی کو جان سے مار ڈالیں گے؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتی معصومیت بولی، کیا تم یہاں پردے کے پیچھے میری جاسوسی کرتے ہوئے میری فرما برداری کر رہی تھی؟ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ واہ بیوی، تم تو فرما برداری کے سارے ریکارڈ توڑی ہو۔ 2 گھنٹے سے تم پردے کے پیچھے چھپ گئی، کہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ صدقے جاؤں ایسی فرما بردار بیوی پر۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کی خوفزدہ چہرے پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ مجھے پتہ ہے آپ اتنے برے نہیں ہیں کہ کسی کی جان لے لیں، آپ مجھے صرف ڈرانے کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے اس کو مار ڈالا، آپ اتنے برے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے ناولوں میں ایسے گینگسٹر نہ بعد میں آرمی آفیسر نکلتے ہیں، وہ کسی کی جان نہیں لیتے۔ اس کے دل میں ابھی تک ایک امید باقی تھی کہ جس طرح باقی سب کچھ اس کی زندگی میں ناول جیسا ہوا ہے، اس کی لائف کی ہیپی اینڈنگ بھی ہوگی۔ پہلے اس کا بھائی اس طرح اچانک سے ایجنٹ نکل آیا تھا، اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ اس کا بھائی کبھی اس طرح کا کام کرتا ہوگا، اور پھر اس کا شوہر گینگسٹر تھا۔ سب کچھ تو ناولوں اور ڈراموں جیسا تھا۔ اس کی معصومیت پر وہ مسکرایا تھا اور دروازے سے اندر داخل ہونے والے پہلے انسان پر اپنی گن تانتے ہوئے اس کی سماعتوں پر ایک زوردار دھماکہ کیا تھا۔ گولی سامنے والے کے سر کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ اس نے کانپتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں رس اور رفیل اس آدمی کو اس کے سامنے لا رہے تھے۔ دونوں نے اچانک اسے چھوڑ کر زمین کے حوالے کر دیا، اور اس آدمی کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین بوس ہونے ہی والی تھی۔ اگلے لمحے اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کے آثار تنگ کر کے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اس کے کندھے سے لگی وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میرا بچہ، وہ سرگوشیانہ سا اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ واؤ، یہ پھر سے بے ہوش ہو گئی، یہ کتنی
یہ کتنی اس سمے؟ یار دن میں 4 سے 5 دفعہ تو یہ بے ہوش ہوتی ہے، رافیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کچرا اٹھاؤ یہاں سے، کتنی مشکل سے صبح صاف کیا تھا یہ سب کچھ۔ مریم نے میری بیوی تم لوگوں کی غلام نہیں ہے کہ تم لوگ ہر طرح کا کچرا اٹھا کر میرے گھر پر آؤ گے اور یہ پیچھے صفائی کرتی رہے۔ صبح جب وہ گھر واپس آیا تھا اس نے مریم کو باہر کی صفائی کرتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنے زور و شور سے صفائیوں میں مصروف تھی۔ حالانکہ ملازم اس کے ساتھ ہی کھڑا اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کرے، لیکن وہ اس کی بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ جبکہ اس کی طرف دیکھنے پر اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا گھر ہے، وہ جیسا چاہے اس کو صاف کرے، جیسا چاہے اس کو رکھے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ سوری قیزان، تم اس سے ملنا چاہتے تھے؟ رسل نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ مریم کو کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اپنی بات کی درستگی کرو، میں اسے ملنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے مارنا چاہتا تھا۔ اٹھاؤ یہ گن یہاں سے، اور جاتے ہوئے اچھی طریقے سے جگہ دھو کر جانا، اور تم پوچھا لگا کر جانا، اس نے رسل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جبکہ وہ دونوں ہی اب اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اس لاش کو ٹھکانے لگانے سے کہیں زیادہ ضروری اس گینگسٹر کا فرش صاف کرنا تھا، ورنہ وہ انہیں دنیا سے ہی صاف کرنے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لیتا۔ گڈ مارننگ جان، اتنی دیر لگا دی تم نے جاگنے میں؟ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پاس ہی لیٹا اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی، وہ کچھ یاد کرتے ہوئے مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے نیند میں بولی تھی۔ ہاں میری جان، تم رات کو پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور تمہارا یہ شور تمہیں ان بازوؤں میں اٹھا کر یہاں اندر لے کر آیا تھا۔ تم کل رات کو ایک بار پھر سے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اس نے تفصیل سے بتایا۔ کل رات آپ نے کسی کو مارا تھا میرے سامنے، یا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ تم خوابوں میں مجھے دیکھتی ہو؟ جان کر خوشی ہوئی مجھے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولا تھا۔ مطلب آپ نے کسی کو نہیں مارا تھا؟ اسے ایک امید تھی، جبکہ وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے گستاخ لبوں کا لمس بکھیرتے ہوئے اس کی حالت خراب کر رہا تھا۔ تم فضول باتیں بہت کرتی ہو، جب میرے پاس ہوتی ہو تب ان باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے وہ جیسے اسے فری مشورہ دے رہا تھا۔ قیزان پلیز بتائیں نا، آپ نے رات کو کسی کو نہیں مارا تھا؟ اس دفعہ وہ اس کی لمس بری طرح سے مچلی تھی، کیونکہ وہ اپنے دانتوں کا نشان اس کی نازک سی گردن پر چھوڑتا اسے بے حال کر گیا تھا۔ وہ بکھرتی سانسوں سے اسے فاصلہ بناتی دور ہٹتے ہوئے پھر سے سوال کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ اگلے لمحے اس کے گرد اپنا سار تنگ کرتا اسے پھر سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ تمہارا سوال پسند نہیں آیا مجھے؟ اس کے چہرے کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ میں قید کرتے وہ اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا، اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا، اور انداز انتہائی جارحانہ تھا۔ وہ اس کی سانس سے پیتا جیسے اپنے لبوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ پہلے بتائیں، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ دور ہٹتے ہوئے اسے باقاعدہ لا رہی تھی۔ اور تم میرا دماغ خراب کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا اس وقت میرا موڈ کس طرح کا ہے؟ ایک نکمی جاسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی نکمی بیوی بھی ہو۔ ادھر آؤ میرے پاس، اس وقت تمہاری طلب ہے مجھے۔ اس دفعہ اس نے اسے اس طرح سے اپنے پاس کیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہٹ پائی، کیونکہ وہ اس پر اپنا وزن ڈال چکا تھا۔ اس پر پوری طرح اپنا سایہ بناتے ہوئے وہ اسے اپنے تنگ ترین حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی فاصلہ نہ بنا پائی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، اس کے کندھے پر مکے برساتے ہوئے اس نے اس سے اس کی شکایت کی تھی، جسے اس نے کسی کمپلیمنٹ کی طرح وصول کیا تھا۔ ڈارلنگ، تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں ہے میں کتنا برا انسان ہوں۔ یہ تو شروعات ہے، آگے آگے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیسا انسان ہوں، اور تمہارے لیے کتنا برا ثابت ہوں گا۔ اس کے مکہ برساتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے اس نے تکیے کے ساتھ لگایا تھا، اور اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے اس نے ایسی سختی دکھائی تھی کہ اسے خود ہی اندازہ ہو گیا وہ کتنا برا انسان ہے۔ اس کے بازو میں وہ مچل کر رہ گئی تھی، لیکن اس کی قید سے نکلنا ناممکن تھا۔ کیا کر رہے ہو رافیل؟ ایک ہی تو پھول ہے، وہ بھی توڑ رہے ہو، اور یہ ڈبلیو اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے ایک نظر ڈبلیو کی طرف دیکھتے ہوئے رافیل سے کہا تھا، جو باغیچے میں غصہ اکلوتے پھول کو توڑا تھا، جبکہ ڈبلیو کا پنجرہ اس نے باہر سے کافی سختی سے بند کر رکھا تھا، کیونکہ وہ کافی زیادہ غصے میں ہو رہا تھا۔ مجھے کہیں سے بھی پھول نہیں ملا قیزان، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ پھول کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اور یہ ڈبلیو صاحب میرے خیال سے چاہتے ہیں کہ یہ جو اکلوتا پھول ہے اتنے دنوں کے بعد اس پودے پر لگا ہے، اسے بھی اپنی ممی کے چرنوں میں ڈال دے۔ اس نے تفصیل سے اسے بتایا تھا، جبکہ پھول توڑ کر وہ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ پھر ڈبلیو کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی غصے سے اسے گھور رہا تھا، لیکن قیزان کے آنے کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ چکا تھا۔ یقیناً اس دفعہ وہ پنجرہ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ تو تم کیوں اس کی ممی کا پھول توڑ کر کہیں لے کر جا رہے ہو؟ بیچارے کو دینے دو اپنی ممی کو، کس طریقے سے تو خوش ہو جائے اس کی ممی سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رافیل کافی محبت سے اس پھول کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ لے جاؤ، یہ پھول تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ڈبلیو کی ممی کو فی الحال ڈبلیو ہی نہیں پسند، تو اس کا پھول کیا پسند آئے گا؟ خیر، اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے یاور اسے آتے ہوئے نظر آیا۔ صالح صاحب، اتنے دنوں کے بعد چکر لگایا آپ نے؟ ویسے مجھے تو لگا تھا آپ روز ہی یہاں پائے جائیں گے، لیکن شاید آپ کے اندر وہ والی روح ہے کہ بہن کے گھر کا پانی نہیں پیتے۔ خیر جو بھی ہے، مجھے اچھا لگا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ میری بھی فضول میں رشتہ داریوں میں پڑتی رہے۔ مائکہ چھوٹ گیا۔
اب سسرال سنبھالنے کا وقت آ گیا اور سسرال کا تو سلسلہ یہاں ہے ہی نہیں، بس ایک شوہر ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ۔ اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر یاور نے صرف نفی مسائل لایا تھا، نئے گھر کی مبارکباد قبول کریں۔ وہ بولا تھا۔ یاور نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، وہ اس کی ہر چیز پر نظر رکھتا تھا۔ میری بہن کیسی ہے اور طبیعت کیسی ہے اس کی؟ تم لوگ کہیں جانے والے ہو؟ وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے اندر چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آرام کریے، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ فکر مت کریں، طبیعت بالکل ٹھیک ہے اس کی۔ خیر آپ بتائیں، آپ کا جاسوس پہنچ گیا تھا یا نہیں؟ وہ اسے اندر لے کر آیا تھا، جبکہ یاور اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ بیٹھے اسے جگا کر لاتا ہوں۔ ویسے میں 3 دفعہ جگا چکا ہوں، لگتا ہے اس کا جاگنے کا موڈ نہیں ہے، بہت تنگ کرتی ہے آپ کی بہن۔ ویسے آپ نے اسے جاسوسی پہ لگا کر اچھا نہیں کیا، اتنا بڑا گینگسٹر اپنی بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے، جاسوسی کر کے احسان جتاتی ہے جان بچانے کا۔ میں لے کر آتا ہوں اسے۔ ویسے وہیں بٹھاتے ہوئے ملازم کچھ کھانے کو لانے کا اشارہ کرتا خود کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اور جو لڑکی کتنا سوتی ہے، اتنا میں نے تنگ نہیں کیا جتنا تمہیں نیند آ رہی ہے۔ اور جو مرم بس ہو گیا یار، وہ 30 دفعہ کمرے میں آیا تھا، جبکہ وہ پتہ نہیں کون سی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ اب تو دن کے 2:30 بج رہے تھے اور اس کو دنیا جان کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کے 30 دفعہ جگانے پر وہ منہ پھیر کر پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے سر پر سوار مسلسل اسے جگانے کی کوشش کرتا۔ سوچ لو مرم، اگر اس دفعہ تم نہیں جاگو گی تو میں تمہیں ایسے طریقے سے جگاؤں گا کہ تم 2-3 دن تک سوتی ہی رہو گی۔ بلکہ شاید میں پاگل ہوں، مجھے تمہارے ساتھ یہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ میں کیوں پاگلوں کی طرح باہر ہوں؟ اگر بیوی بیڈ روم میں ہو تو شوہر کو بھی بیڈ روم میں ہی ہونا چاہیے۔ خیر پہلے میری بیوی نہیں تھی نا، تو اتنی خبر نہیں تھی، اب تو مجھے خود ہی سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے رفیل کہہ رہا تھا لیڈیز کا یہ رول ہوتا ہے، کیونکہ شرمیلی بیویاں خود سے کبھی اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں بلاتی۔ خیر یہ بھی طریقہ اچھا ہے، وہ اس کا کمل کھینچتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی، حالانکہ اس نے ساری رات مست نیند لی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی صورت کو آدرجہ معصوم بنائے ہوئے تھی کہ سامنے والے کو اس پر ترس آ جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ قیدان ترس اسی پر کھاتا تھا جس پر وہ ترس کھانا چاہتا تھا۔ آپ کو اپنی معصوم بیوی پر بالکل ترس نہیں آتا کیا؟ دیکھیں میری حالت، اتنی نیند آ رہی ہے مجھے، اور ویسے بھی رفیل بھائی کو اتنا کچھ کیسے پتہ؟ لڑکیوں کے رولز کے بارے میں ایسا کوئی رول نہیں ہوتا۔ وہ نیند سے بھری ہوئی آواز میں بولی تھی، جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سر سے پیر تک اس کا معائنہ کرنے لگا۔ پنک کلر کے سوٹ میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ فیضان کی نیت پھر سے اس پر خراب ہونے لگی تھی اور اس نے اگلے لمحے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ پھر کسی کو پتہ ہوگا، آخر ایک آدھ گرل فرینڈ کا مالک ہے وہ۔ اس نے جیسے راز فاش کیا تھا۔ گرل فرینڈ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسلام میں گرل فرینڈ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ اس نے 3 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا کر جیسے اسے بتایا تھا، ارے بیوی بنا لے گا اسے، بس ہوش تو آنے دو۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کی لبوں کو قید کر لیا۔ انداز اتنا نرمی لیے ہوئے تھا کہ وہ خود ہی حیران رہ گئی، کہاں وہ آدمی جو ہاتھ میں اتنی سختی سے پکڑتا تھا اور اب اس کی لبوں کو اتنی نرمی سے چھو رہا تھا۔ تم نشہ ہو؟ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ جی نہیں، میں مرم ہوں۔ وہ اس کے سینے سے سر ہٹاتے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکراتا ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ تم میری ہو؟ اس نے جیسے اسے یاد لایا تھا، اور اگر میں کہوں میں آپ کی نہیں بلکہ خود کی اپنی ہوں تو؟ وہ پھر سے سر اٹھاتے اسے سوال کرنے لگی، تھپڑ کھانا ہے تم نے؟ اس نے سوال کیا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس دفعہ اس نے اس کا سر خود اپنے سینے پر نہیں رکھا بلکہ اشارہ کیا تھا۔ وہ اگلے لمحے خود ہی اس کے سینے پر اپنا سر رکھی تھی۔ اب شادی کے 10ویں 11ویں دن تھپڑ کھاتی وہ اچھی تھوڑی نہ لگتی، عورت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے۔ اس نے مزید خوشامدی انداز میں کہا تھا، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ وہ جاسوسن بھی تھی، بہانے باز بھی تھی اور خوش آمدی بھی تھی۔ خیر جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، صرف اس کی تھی، اور سکون بس اسی بات کا تھا۔ ویسے تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا، باہر تمہارا بھائی آیا ہوا ہے۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا، وہ حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ باہر اس کا بھائی آیا ہوا اور وہ یہاں اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کیا بھائی باہر آیا ہے؟ کیا باہر بھائی آیا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھ کر اس سے دور ہوتی باہر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ وہ باہر نکلا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کا پیارا سا منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھتا اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے لگا تھا۔ وہ فیضان میں اپنی بہن کو لینے کے لیے آیا تھا۔ میرا مطلب ہے میں نے ایک گھر لی ہے، تو میں چاہتا ہوں مرم 2 دن کے لیے میرے پاس وہاں چل کر رہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت طلب انداز میں کہا، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، میری بیوی میرے پاس ہی رہے گی۔ اس نے فوراً انکار کیا تھا، جبکہ مرم کا منہ بن گیا۔ یقیناً وہ اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ جانے دو نا پلیز فیضان، اس کو کیونکہ ویسے بھی تم لوگ اتنے دن کے لیے ترکی چلے جاؤ گے، پھر اتنے سارے دن میں اپنی بہن کی شکل تک نہیں دیکھ پاؤں گا۔ صرف 1-2 دن کی تو بات ہے، میں نے بس اپنا گھر لے لیا ہے، تو میں چاہتا ہوں میری بہن ایک دفعہ اپنے بھائی کا گھر تو دیکھ لے۔
اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں نہ لڑکی اپنے مائکے جاتی ہے، تمنا آپی بھی اور دوسری تیسری دن آ جاتی تھی، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں گئی شادی کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے تمنا آپی نے شادی والے ہفتے میں 4 چکر لگائے تھے مائکے کے۔ اس نے ایسے انداز میں بتایا جیسے تمنا کو وہ بہت گہرائی سے جانتا ہوں۔ تمنا ان کی نہیں بلکہ اس کی بہن ہو کہ اس نے آنے پر اس کا جانا شرط ہے۔ ڈارلنگ میں تمہاری تمنا کی شکل سے بھی واقف نہیں ہوں، خیر اگر تم جانا چاہتی ہو تو میری ایک شرط ہے۔ اچانک اس کے دماغ میں کیا آیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ایک لمحے کے لیے تو مریم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، لیکن شرط کا مطلب تھا وہ کوئی آسان چیز نہیں رکھنے والا۔ اس نے ایک نظر یاور کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو کوئی فضول ڈیمانڈ پوری نہیں کروں گی، یاد رکھیے گا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اسے کوئی بے باک قسم کی فرمائش کرے گا، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ یہ اندازہ تو لگا ہی چکی تھی کہ وہ کافی بے باک قسم کا انسان ہے۔ میرے ڈبلیو کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ، میرا بچہ تمہاری ایک نظر کرم کا منظر ہے، تم اس کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہو، تم نے ایک دفعہ بھی نظر بھر کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاؤ۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوگی تو تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے مائکے میں پورے 1 دن کے لیے جا سکتی ہو، ورنہ ہرگز نہیں۔ اور دوسری بات، ڈبلیو تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی طرف سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ تمہارے لیے اس دنیا میں صرف ایک ہی خطرناک انسان ہے اور وہ قیزان کاظمی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر یاور کی طرف دیکھا۔ یہ بہت ظالم انسان ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی کس تمہیں؟ میں نے نہیں ماننا، مطلب میں نہیں کر سکتی ایسا، اس نے یاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے ڈبلیو اتنا خطرناک نہیں لگتا اور وہ قیزان کی ساری باتیں مانتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ یاور بہت آہستہ آواز میں بولا تھا، جیسے کوئی ناممکن سی بات کہہ رہا ہو، جبکہ اس کے دیکھنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا کہ وہ اسے گھور رہی تھی۔ کیا تم اپنے بھائی کا گھر نہیں دیکھنا چاہتی؟ اس نے ایموشنل انداز میں کہا تھا، جبکہ مریم کا دل چاہ وہ دھاڑیں مار مار کر روئے۔ اس کا بھائی اور شوہر دونوں اسے کیسی عجیب طرح کی فرمائشیں کر رہے تھے۔ اس نے سامنے فروٹ کی ٹوکری سے چھری اٹھا کر یاور کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ مار ڈالو ایک ہی دفعہ، مار ڈالو مجھ سے نہ، یہ قسط میں نہیں مارا جاتا، مار ڈالو مجھے۔ پہلے تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ اس گینگسٹر کو مرنے سے بچا لیا، پھر اس گینگسٹر سے شادی کروا دی میری، اور اب اس کا وہ بچہ۔ یاور بھائی، بچے انو سے ہوتے ہیں، اس نے ہاتھ کے سائز سے بتایا تھا۔ اللہ پاک تمہیں صبر دے گا، کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، اور یقین مانو وہ بچہ تمہیں بالکل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے جان بوجھ کر بچہ کا لفظ استعمال کیا تھا، جبکہ ملازم نے ایک بڑا سا تھال لا کر اس کے سامنے کیا تھا، جس میں گوشت کے بہت سارے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میم چلیے، ڈبلیو کا لنچ تیار ہے۔ اس نے تھالی اپنے ہاتھ میں لیے رکھی تھی، شاید بہت زیادہ وزنی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اسے لے کر چلے۔ ویسے بھی اتنی بڑی تھالی کو وہ لے کر چل بھی نہیں سکتی تھی، کم از کم 1 من گوشت تو ہوگا ہی۔ جا میرا بچہ، مجھے یقین ہے کہ تو یہ کر پائے گی، انشاءاللہ تیرا یہ مشن لازمی کامیاب ہوگا، وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس نے نفی میں سر لایا تھا، جس پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ مطلب وہ اسے چیتے کے شکنجے میں اکیلا نہیں بھیجنے والا تھا، بلکہ خود ساتھ جانے والا تھا۔ آپ آگے چلو گے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے آگے کر چکی تھی، جبکہ ملازم آگے آگے چل دیا۔ وہ دونوں ملازم کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ قیزان نے ان دونوں کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھا ڈبلیو سے باتیں کر رہا تھا، شاید وہ اسے بتا رہا تھا کہ آج کا لنچ اس کی ممی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے والی ہے۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا کہ اس کی ممی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اس کو اٹھ کر کھڑا ہوتے دیکھ کر مریم کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ ایک اور رول تھا جو میں تمہیں بتانا بھول گیا، اسے کھانا کھلاتے ہوئے تم بے ہوش نہیں ہو سکتی، ورنہ تم نہیں جا سکتی کہیں بھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ مریم کا ہاتھ یاور کے بازو پر سخت سے سخت ہوتا چلا گیا۔ یہ باہر تو نہیں آئے گا نا؟ اس کے کھڑے ہونے پر وہ پیچھے ہوتی قیزان سے پوچھنے لگی۔ اگر تم نہیں بولو گی تو نہیں آئے گا، میرا بچہ تمہاری ہر بات مانے گا، بہت اچھے مینرز سکھائے ہیں میں نے اسے، قیزان نے ڈبلیو کو دیکھ کر کہا۔ اچھا تو پھر آپ پلیز اپنے بچے سے کہیں کہ مجھ سے دور دور رہے گا۔ وہ یاور کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ دور رہ کر کھانا کیسے کھائے گا؟ قیزان نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ تم نے اسے کھانا کھلانا ہے۔ نہیں، مطلب میں پاس جاؤں گی نا، وہ دور ہی رہے، پنجرے کے اندر ہی اندر رہے، میں پنجرے کے باہر بیٹھ کے کھلاؤں گی۔ ویسے پنجرا بند ہے نا اچھے طریقے سے؟ اس نے ذرا سا سر یاور کے بازو سے نکال کر اس سے پوچھا تھا۔ ہاں پنجرا تو بند ہے، لیکن تم جس طریقے سے اسے کھلانے کی بات کر رہی ہو، اس طرح سے تو مشکل ہو جائے گی، تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ وہ شاید اس کی بات کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر لایا، جبکہ مریم کے اتنے بڑے قدم پر رسل اور رافیل کافی ایکسائٹڈ سے ان کے پاس ہی آ کر رکے تھے۔ ہاں ہاں پنجرا پکا بند ہے، تم یہاں بیٹھ کر کھلاؤ۔ ویسے ڈبلیو کے منہ کے سامنے آنے کو کہہ رہا تھا۔ اسے رافیل پر تو ہرگز یقین نہ تھا، اس لیے اس نے خود ہی جھانک کر ٹھیک سے تالے کو دیکھا تھا جو بند تھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز ہو رہی تھیں، لیکن ہمت ہارنے کو تو وہ ہرگز نہیں آئی تھی، اسے ہر قیمت پر اپنے مائکے جانا تھا۔ اس نے یاور کا بازو چھوڑ کر آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ پنجرا کافی مضبوط تھا، وہ شاید توڑ نہیں سکتا تھا۔
ہمت مرم ہمت، یہ ناممکن ہرگز نہیں ہے، تو یہ کر سکتی ہے میری بچی۔ میری جان یہ تو بہت آسان ہے، بھول مت تیرا شوہر گینگسٹر ہے، تیرا بھائی سیکرٹ ایجنٹ ہے، تو ایک مضبوط عورت ہے۔ اس نے خود کو ہمت دی تھی۔ ہو گئی خود سے باتیں، تو اسے کھانا کھلاؤ، بھوک لگی ہے اسے۔ قیزان کی آواز بالکل قریب سے آئی تھی، وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی۔ ہاں تو کھلا رہی ہوں نا۔ اس نے جلدی سے گلوز پہنتے ہوئے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر چیتے کے سامنے کیا تھا، جس پر وہ پنجے سے ہاتھ نکالتا اس گوشت کے ٹکڑے کو کھینچ کر اندر لے گیا۔ ویری گڈ، شاباش، بہت اچھے، اب یہ دوسرا والا بھی کھاؤ۔ اس نے فخری انداز میں اپنا کارنامہ دیکھتے ہوئے خود کو شاباشی دی تھی۔ رسل اور رافیل کو لگا شاید وہ ڈبلیو سے پیار سے بات کر رہی ہے، اور شاید ڈبلیو کو بھی ایسا ہی لگا تھا۔ تم کتنے گندے ہو، تم دانت صاف نہیں کرتے۔ اس کی نظر ڈبلیو کے دانتوں پر گئی تھی، جس پر ڈبلیو نے گھور کر رافیل کی طرف دیکھا، جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ وہ روز برش کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا نا کہ آج تم اس کو کھانا کھلانے والی ہو۔ رافیل نے ڈبلیو کی صفائی پیش کی تھی، جبکہ قیزان انہیں آپس میں لگے دیکھ خود اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے قیزان کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی اپنا کام نہیں چھوڑا۔ اس نے ڈبلیو کو بس کھانا ہی تو کھلانا تھا۔ آئندہ روز اس کے دانت ٹھیک سے صاف کرنا، اور صرف دانت ہی نہیں، پورا اس کو نہلایا کرو، اچھے سے صاف ستھرا کیا کرو۔ اچھے صاف ستھرے بچے سب کو پیارے لگتے ہیں، اس نے ڈبلیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ڈر تھا کہ اگر وہ اس کی ساری باتیں سمجھتا ہے تو کہیں اس کی اس بات کا برا ہی نہ مان جائے، جبکہ ڈبلیو بڑے ہی پیار سے اس کے ہاتھ سے تیسرا گوشت کا ٹکڑا بھی لے چکا تھا۔ شاباش، گڈ بچہ، یہ والا بھی کھا جاؤ، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ اس نے ایک اور ٹکڑا بھی اس کے حوالے کیا تھا۔ اس کے ناخن اتنے لمبے لمبے کیوں ہیں؟ یہ تو کسی کو بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے پریشانی سے رافیل کی طرف دیکھا تھا۔ یہ اس کی ضرورت ہے جتنا ہماری ضرورت ہے، اتنی ہم صفائی کر دیتے ہیں، باقی ناخن وغیرہ تراش دیتا ہوں لیکن کاٹتا نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں اس کے ناخن کاٹوں گا تو وہ اپنا شکار نہیں کر پائے گا۔ اس نے تفصیل سے وجہ بتائی تھی۔ یہ شکار بھی کرتا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، یہ ایسے شکار کرتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ خیر آخری پیس دو نا اس کو، وہ منتظر ہے۔ اس نے اسے ڈبلیو کی طرف متوجہ کیا تھا، جس پر اس نے فوراً یہ آخری پیس اٹھا کر ڈبلیو کے حوالے کیا، جسے وہ خوشی خوشی تھام چکا تھا۔ میرے خیال میں اس کا لنچ ہو گیا، اب مجھے اندر جانا چاہیے، اس نے یاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سو مسٹر ڈبلیو، بائے بائے، یقیناً آپ کو یہ لنچ پسند آیا ہوگا، کسی دن پھر آپ کو لنچ کروائیں گے۔ وہ کہہ کر اگلے ہی لمحے اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ میں نے کر دیا قیزان، میں نے کر دیا، میں نے سارا کا سارا گوشت کھلا دیا اس کو۔ وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ میں نے ڈبلیو کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی سارا کا سارا، ذرا سا بھی نہیں چھوڑا، آپ چیک کر لیں، وہ پرجوش سی اسے بتا رہی تھی۔ اچھا، تو اب وہ سوال کر رہا تھا، تو اب میں جاؤں؟ وہ آج سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ویسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آپ وعدہ خلافی تھوڑی نہ کریں گے، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس کو کھانا کھلا کر میں جا سکتی ہوں۔ میں نے اس کو اتنے اچھے سے کھانا کھلایا ہے نا کہ آپ اس کو کل تک بھوک ہی نہیں لگے گی۔ اس نے خوشی خوشی اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وہ انکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر انکار نہ کر سکا۔ تیار ہو جاؤ، تمہارا بھائی انتظار کر رہا ہے، تمہیں اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر جانا چاہیے۔ اس نے اسے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ ہاں میں سارے لاتی فوراً اندر بھاگ گئی تھی۔ اسے امید نہ تھی وہ اجازت دے گا، اسے لگا تھا وہ انکار کر دے گا، اسے لگ رہا تھا وہ اپنے وعدے پر پورا نہیں اترے گا، بلکہ کہہ دے گا کہ میں صرف مذاق کر رہا تھا، اور ویسے بھی وہ ایک گینگسٹر ہے، وعدہ پورا کرنے کی امید تو نہیں رکھتی تھی۔ لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، جس پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوتی ہوئی اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ جانا ایک دن کے لیے تھا، لیکن قیزان نے کہا تھا تیاری کر لو، تو تیاری تو وہ کر ہی سکتی تھی۔ اس نے ایک سوٹ بیگ میں رکھتے ہوئے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے تھے، اور پھر فٹافٹ گاؤن پہن کر وہ باہر جانے لگی تھی۔ جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا، میری تیاری ہوگی، میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ اس نے اس کے اندر آنے پر اسی انداز سے پوچھا۔ وہ سر سے پیر تک اسے دیکھتا اس کے قریب آیا، اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو نقاب سے کور کر چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کا دیدار کیا تھا۔ خوبصورت، بے تحاشا خوبصورت، تم جانتی ہو تمہارے بنا یہ رات میرے لیے قیامت کی طرح گزرے گی۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس نے اپنے شدت سے بھرپور لمس چھوڑا تھا، جبکہ اس کی شدت سے بھرپور انداز پر اس کے کالر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ چکی تھی۔ وہ بوند بوند اس کے لبوں کا جام پیتے ہوئے مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ اندازہ اسے تک کبھی چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو، شاید وہ اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مریم، کیا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن آئے گا کہ تم میرے بغیر نہ رہ سکو، تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے؟ وہ سوال کر رہا تھا، جبکہ اپنی سانسیں برابر کرتی ہوئے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ میرے شوہر ہیں، آپ سے محبت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں میں تھوڑی نادان ہوں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں۔ جس چیز کا حکم مجھے خدا نے دیا وہ میں کیوں نہیں کروں گی؟ ہاں فی الحال شاید میں اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، شاید میرے لیے یہ سب کچھ بہت الگ ہے، بہت نیا ہے، مجھے ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ میرے شوہر ہیں اور یہ رشتہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔
مجھے آپ کے ساتھ جوڑا یہ رشتہ بہت پسند ہے، پر جہاں تک مائکے جانے کی بات ہے تو وہ تو ہر لڑکی کو پسند ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے اپنا گھر لیا، میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں وہاں جا کر رہنا چاہتی ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ آپ کی شرٹ خراب ہو گئی۔ وہ پریشانی سے اپنی بات مکمل کرتے اس کی شرٹ دیکھنے لگی، جو اس کی مٹھی مار جانے کی وجہ سے پوری طرح سے خراب ہوئی تھی۔ اس کا بدلہ تو میں تمہارے واپس آنے پر لوں گا۔ فی الحال تم جا رہی ہو تو جاؤ، میں تمہارے اور تمہارے بھائی کے بیچ میں اپنی شرٹ کو ہرگز نہیں لانا چاہتا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر اپنی شدتوں بھرا لمس چھوڑتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آیا تھا، جہاں باہر بیٹھا یاور اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جاؤ لے جاؤ اسے۔ یاور اس وقت شام کے 4 بج رہے ہیں۔ کل شام میری بیوی 4 بجے پورے یہاں ہونی چاہیے، 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہ ہو۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا انداز جتنا نرمی لیے ہوا تھا، جتنا محبت لیے ہوا تھا، یاور کے سامنے ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کافی سختی سے یاور سے بات کر رہا تھا، جیسے اسے کوئی ذمہ داری دے رہا ہو جس کا وہ پورا حساب لینے والا ہے۔ ہاں قائزان، ایسا ہی ہوگا، تم فکر مت کرو، میں کل 4 بجے سے چھوڑ دوں گا۔ چلو مرم چلیں، وہ مرم کو آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنا نقاب درست کرتی یاور کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا، جبکہ اپنے پیچھے کسی کی نظروں کا اثار محسوس کر کے اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ لایا تو وہ بھی مسکرا دیا تھا، جبکہ رسل پاس ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ قائزان خوش نہیں تھا، اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا۔ یاور کے ساتھ یوں بھیج دیا؟ میرا مطلب ہے تم تو چاہتے تھے نا وہ اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، پھر اسے یاور کے ساتھ بھیج دینا۔ آج رات اس گھر پر حملہ ہونے والا ہے رسل، آج اس گھر پر اٹیک ہوگا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ مرم پر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے۔ کیا مطلب؟ کیا یاور؟ نہیں رسل، یاور سچ بول رہا تھا، اس نے سچ میں ایک گھر لی ہے اور وہ یقیناً اپنی بہن کو وہ گھر دکھانا چاہتا تھا۔ اچھا یہ اسی بہانے مرم اس جگہ سے دور ہو گئی۔ میں خود ہر طرح کی مصیبت برداشت کر سکتا ہوں، مرم پر نہیں۔ اگر مرم کو کچھ ہو گیا نا رسل تو سمجھو قائزان ختم۔ وہ اس انداز میں بولا کہ رسل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن قائزان کا آدمی کی تو کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگا تھا۔ جب قائزان نے ایک نظر اسے دیکھا پھر جیسے ہارے ہوئے انداز میں بولا، اب ہے رسل۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے میں بند ہو گیا تھا، کیونکہ رسل کتنی دیر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اف، مجھے لگتا ہے وہ مونسٹر کسی بھی طرح مجھے تمہارے ساتھ نہیں آنے دے گا، لیکن خدا کا شکر ہے آخر میں ان کا کہا پورا کر دیا۔ ویسے ڈبلیو نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو خوش ہو رہا تھا میرے اس کو کھانا کھلانے پر۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا وہ بالکل بھی خطرناک نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، جس طرح وہ تمہارے شوہر کی ساری باتیں مانتا ہے نا، اس کے گھر والوں کے لیے خطرناک ہونا بنتا نہیں ہے۔ تم بیکار میں ڈر رہی تھی، وہ تو تمہارے ساتھ کتنا سویٹ تھا، اور مجھ پر بھی اس نے کسی طرح کا کوئی اٹیک نہیں کیا، یعنی کہ وہ میرے لیے بھی خطرناک نہیں تھا۔ اچھا چھوڑو نا، تو یہ بتاؤ کہ یہ گھر کیسا ہے، اور اب کیا تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے؟ تم کیا پاکستان واپس نہیں جاؤ گے؟ میری تو مجبوری ہے، میری شادی ہو چکی ہے، اب جہاں میرا شوہر رہے گا مجھے وہیں پر رہنا ہوگا نا، ہر لڑکی کی طرح۔ لیکن کیا تم بھی واپس نہیں جاؤ گے؟ وہ بات بدل گئی تھی۔ شاید مجھے جانا پڑے، ہاں لیکن اب یہیں رہنا ہے۔ ویسے بھی اب تو تم بھی یہیں پر ہو تو تمہیں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا نا۔ تم بتاؤ قائزان تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ بے وجہ غصہ تو نہیں کرتا؟ اس کو پتہ کیسے چلا جاسوسی کے بارے میں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ارے نہیں، انہیں تو پہلے دن سے ہی پتہ تھا جاسوسی کے بارے میں، لیکن میں نے بھی نا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے ان کو۔ ویسے بھی میں نے ان کی جان بچائی تھی، اتنا بڑا احسان کیا تھا میں نے ان پر، کوئی مذاق تھوڑی ہے، میرے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں بیچارے۔ یار کیا، اور خیال کیسے نہیں رکھیں گے؟ خیال تو ان کے اچھے بھی رکھیں گے، میں بھی ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن وہ بھی رکھتے ہیں، اس نے ٹشن دکھاتے ہوئے کہا، جس پر یاور کھل کر ہنسا۔ اس کی بہن سب کو چھوڑ سکتی تھی لیکن اپنی مستیاں ہرگز نہیں۔ محبت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے رسل، تجھے ہوگی نا تب پتہ چلے گا، یہ اچھے انسان کو برباد کر دے گی۔ اب مجھے ہی دیکھ لے، بنا کسی امید کے پچھلے 5 سالوں سے ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے پتہ بھی نہیں کہ اس کا کوئی حاصل ہے بھی یا نہیں، لیکن پھر بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری محبت اس کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی طلب بڑھتی جا رہی ہے، اس کی چاہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بس ایک چھوٹی سی امید ہے، طوفان میں بس ایک دیا جل رہا ہے، لیکن میں پر امید ہوں۔ وہ بولے جا رہا تھا اور رسل خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تمہاری اور قائزان کی کہانی بہت الگ ہے۔ قائزان ایک گینگسٹر ہے، اس کے دشمنوں کی کوئی انتہا نہیں، کون کب کیسے اسے ختم کر دے کوئی نہیں جانتا، کب ہم ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتہ۔ ہم لوگ قائزان پر زندگی لوٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آزاد تھا رافیل، بالکل آزاد، اسے دنیا کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنی زندگی پرواہ تھی نہ کسی اور کی، لیکن اب وہ پرواہ کر رہا ہے، اسے ہو گئی ہے پرواہ خود سے زیادہ۔ وہ مرم کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر اسے کچھ بھی ہو جائے تو ڈر نہیں، لیکن مرم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ سرد ہوا کا جھونکا بھی اسے چھو کر نہ گزرے۔ محبت میں ڈوب گیا رافیل، وہ بدل گیا، اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ پاگل ہو گیا اس لڑکی کی محبت میں۔ محبت میں انسان پاگل ہی ہوتا ہے،
اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، سب کچھ ٹھیک ہے، کل مرم واپس آ جائے گی تو وہ نارمل ہو جائے گا، فی الحال کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ نہ تو اس نے رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی مرم کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلا۔ بس گھر پہ سیکیورٹی ٹائٹ کر دو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، باقی انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اٹھ گیا تھا جبکہ رسل کی پریشانی اب بھی کم نہ ہوئی تھی۔ میں نے اسے روکا تھا، میں نے اسے منع کیا تھا شادی وادی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے میری کسی بات کو نہیں سنا۔ میں نے کہا تھا اس سے کہ مایا سے شادی کر لو، مایا تمہارے کام کو سمجھتی ہے، وہ تمہارے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتی ہے، وہ تمہارے ساتھ رہے گی، ہر مشکل وقت میں وہ تمہاری مدد کرے گی۔ لیکن مرم ویسی نہیں ہے، وہ بہت الگ ہے، وہ بچی ہے، معصوم ہے، نادان ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ لڑکی قیضان کی کمزوری بنتی جا رہی ہے، وہ قیضان کی سب کچھ بنتی جا رہی ہے۔ رافیل وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جو لوگ کمزوریاں بناتے ہیں وہ اپنی کمزوریوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ رسل اب بھی پریشان تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر قیضان کی اس کمزوری کی بھنک اگر اس کے دشمنوں کو پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ذہن بالکل خالی تھا، شاید وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا، پچھلے 11 دن سے وہ اس کے ساتھ تھی، آج جیسے وہ کمرے کے ساتھ ساتھ خود بھی خالی ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا وہ اسے واپس لے، لیکن نہیں، وہ پہلی دفعہ اپنے بھائی کے گھر گئی تھی، اور ویسے بھی اسے یہاں سے بھیجنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے اسکرین پر تصویر کو دیکھا تھا جس میں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ شادی کی پہلی صبح کی فوٹو تھی جو اس نے نیند میں اس کی لی تھی۔ وہ جب سے گئی تھی وہ کمرے سے نہیں نکلا تھا، نہ تو اس نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی اس کا دل کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی، اس کے ذہن میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی۔ اسے اپنا سر ایک دفعہ پھر سے صوفے کی ٹیک سے لگایا جب لوگوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ 4 سال پہلے بس ایک جھلک دیکھی تھی اس کی، اور پھر جیسے ہر منظر بدل گیا تھا، سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہنستی کھیلتی مسکراہٹوں کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اور اسی دن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کرے گا ہمیشہ کے لیے، اور وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ 4 سال کے بعد وہ اسے دیکھ پایا تھا، اور پھر اسے دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا تھا۔ مرم کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 4 سال سے کوئی اس کا پاگلوں کی طرح انتظار کر رہا ہے، کوئی تھا جو 7 سمندر پار اس کے نہ جانے کتنے سالوں سے سویا تک نہیں تھا۔ ہاں، 4 سال کے بعد وہ سکون کی نیند سویا تھا اپنی مرم کی پناہوں میں، اور آج پھر وہ اس کی نیندیں سکون قرار لوٹ کر لے گئی تھی۔ لیکن اس نے کہاں جانا تھا، یہیں لوٹ کر آنا تھا، اس کا آخری ٹھکانہ تو یہیں تھا نا، اس کی منزل بھی قیضان تھا اور راستہ بھی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے باہر سے عجیب سی آواز آئی۔ اس کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے الحاشر کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف۔ مزہ آ گیا، کیا زبردست کھانا بنایا ہے، اتنے دنوں کے بعد گھر کا کھانا کھا رہا ہوں، سکون مل گیا۔ ویسے مرم ہماری بھی کیا زندگی ہے نا، کبھی سوچا نہیں تھا یہ سب کچھ ہوگا۔ یہاں آیا تھا ملک کی خاطر کہ یہاں موجود غلط لوگوں کی انفارمیشن اگلی ایجنسیوں تک پہنچا کر اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اپنی بہن کا سہارا بنوں گا، اس کی زندگی آسان کروں گا۔ لیکن جو ہم سوچتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب کس نے سوچا تھا کہ تمہاری زندگی اس طرح سے بدلے گی، تم اس طرح میں سراؤ گے، اور پھر ایک گینگسٹر اس طرح تم سے شادی کا خواہش مند ہو جائے گا، اور میں جو اپنی بہن پر برا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اتنا مجبور ہو گیا کہ مجھے تمہیں اس کے نکاح میں دینا پڑا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، جوڑے تو آسمانوں پر بنے ہوتے ہیں، اور بے شک میرا جوڑ قیضان کے ساتھ ہی بنا تھا، اسی لیے تو پاکستان سے میں یہاں تک آ گئی۔ میں نے کہاں سوچا تھا میں کبھی اپنے ملک، اپنے گھر یا اس محلے سے باہر نکلوں گی، اتنے دور آ کر کوئی مجھ سے شادی کرے گا، یہ تو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن بے شک خدا جوڑے بنا کر بھیجتا ہے، اور میرا اور قیضان کا ساتھ اسی طرح سے لکھا ہوا تھا، اور یقین کریں جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میری شادی اللہ پاک نے قیضان کے ساتھ ضرور کسی بہتری کے لیے ہی کروائی ہوگی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے ایک امتحان رکھا ہو، اس شخص کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لانے کا۔ وہ غلط کام کرتا ہے، معصوم لوگوں کی جان لیتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے مجھے اس سے اس کام سے توبہ کرنے کے لیے اس کی زندگی میں بھیجا ہو۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوتی ہے، اور قیضان ایک اچھے انسان ہے، وہ میرا خیال رکھتے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میری ضرورت کا ہر سامان مجھے دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک بہت اچھے شوہر ہے۔ لیکن ایک اچھے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اچھا انسان بھی بناؤں گی، میں ان کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی جگاؤں گی، میں انہیں بتاؤں گی کہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ وہ میری بات کو سمجھیں گے اور ان سب کاموں سے خود ہی توبہ کر لیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ اپنی بہن کا یہ عزم، یہ حوصلہ دے کر وہ بھی اسے داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی، تم اس غلط شخص کو صحیح راستے پر ضرور لے کر آؤ گی۔ چلو اب کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
چاول بہت مزے کے بنے ہیں، اس نے کھانا اس کی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی جلدی سے کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے کھانا پہلی دفعہ ہی بنایا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی، پنجرہ ٹھیک سے بند تھا۔ وہ جو بھی لوگ تھے اس گھر کے کونے کونے کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن لے چکے تھے یا پھر انفارمیشن دے دی گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ یہاں جس مقصد سے آیا تھا اس مقصد کو پورا کیے بغیر یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اندر کی طرف چلو، اس گینگسٹر کا کمرہ سامنے پار ہے۔ ساتھ والے 2 کمروں میں اس کا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ باہر اس کا وہ پالتو جانور ہے جو اس کے ایک اشارے پر کسی کو بھی ختم کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتا، لیکن اس کے لیے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا پنجرہ باندھا اور اس کا تالا بدل دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جو چابی ان کے پاس ہے وہ اس جانور کے پنجرے کی ہے، حالانکہ اس جانور کے پنجرے کی اصل چابی اب میرے پاس ہے۔ وہ جانور پنجرے سے نکل نہیں سکتا، اور اگر وہ پنجرے سے نہیں نکل سکتا تو بالکل بے فکر ہو جاؤ، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اس گینگسٹر سے ہے۔ کس طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے کمرے میں جا کر اسے ختم کرنا اور بس کہانی ختم، یہیں پر ختم۔ وہ پلان بناتے ہوئے آگے کی طرف چلنے کا اشارہ کر چکے تھے۔ انہیں یقین تھا یہاں موجود ہر انسان اپنی نیند سو چکا ہوگا اور یقیناً ان لوگوں کا کام بہت ہی آسان ہونے والا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے قائدان کے کمرے کے دروازے تک آئے تھے۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ہاں میں سارے لایا اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ لیکن یہ کیا، بیڈ پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بیڈ کے ساتھ ساتھ پورا کمرہ بھی خالی تھا، تو کہیں سے ان کے آنے سے پہلے ان کی بھنک تو نہیں لگ گئی، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ آج اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب ایسا محسوس ہوا کسی نے دروازہ پیچھے سے بند کر دیا ہے۔ وہ 6 کے 6 ایک ساتھ پیچھے مڑے تھے۔ جب دیکھا وہ دروازے کے پاس کھڑا لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب وہ یہاں سے آسانی سے واپس نہیں جا سکتے، اسی لیے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا، وہ تیزی سے چاقو نکال کر اس کی طرف بھاگا تھا۔ ہوا میں چاقو بلند کرتے ہوئے اس نے قائدان پر حملہ کرنا ہی چاہا تھا۔ جب وہ لیفٹ ہینڈ سے اس کا ہاتھ پکڑتا اتنی زور سے جھٹکا دے گیا کہ اس کی ہڈی سے آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ پہلے کی یہ حالت دیکھ کر اس نے ایک ساتھ 2 لڑکوں کو بھیجا اور دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھ وہ کندھے اچکا کر اپنی لات عوام بلند کرتے ہوئے اس کے پیٹ پر مارتا، دوسرے کا سر پکڑ کر دیوار کے ساتھ مار چکا تھا۔ مجھے تم سمجھدار لگتے تھے وسیم، لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ التمش اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارا گیا اور تم اس کے بدلے میں مارے جا رہے ہو۔ میں تم سے اچھی امید رکھتا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا تم آدھی رات کو اپنے باپ کو بدلہ لینے کے لیے اس طرح مجھ پر حملہ کرواؤ گے۔ جب مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا کہ تم مجھ پر حملہ کروانے آ رہے ہو تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنا پڑھا لکھا انسان اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ اس نے آخری 2 لڑکوں کو اس کی طرف بھیجا تھا، شاید وہ اس کو کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن ان دونوں کا حال بھی وہی ہوا تھا جو اس سے پہلے 3 کا ہو چکا تھا۔ تم مجھے باتوں میں بہلا نہیں سکتے قائدان کاظمی، تمہاری وجہ سے میری ماں بیوہ ہو گئی، میری بہن بھائی اور میں یتیم ہو گیا۔ تم مجھے کسی بھی حال میں میرے باپ کی موت کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے۔ وہ بول ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید قائدان کا ارادہ اسے نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ اس نے دروازے کے باہر رسل اور رفیل کی آواز سنی تھی۔ جب اس نے موقع دیکھتے ہوئے اس پر حملہ کرنا چاہا، چاقو کے وار سے اس کے بازو پر اچھا خاصا کٹ لگ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قائدان نے ایک نظر اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں وسیم، تم ایک اچھے انسان ہو، پڑھے لکھے انسان ہو، تمہارے ہاتھ میں یہ چاقو سوٹ نہیں کرتا۔ میں تمہیں کبھی بھی تمہارے باپ کی موت کی ایکسپلینیشن نہیں دوں گا۔ وہ ایک غلط شخص تھا، عورتوں کی سمگلنگ کرتا تھا، اس لیے مارا گیا۔ اس کی موت کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ آج کے بعد کوشش کرنا اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے راستے پر کبھی بھی نہ چلو۔ میں تمہیں زندہ چھوڑا ہوں کیونکہ میں تمہیں ایک اچھا انسان بننے دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ان سب کے ساتھ شاید تمہاری بھی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی۔ میں تم سے اچھی امید رکھتا ہوں وسیم، تم ایک اچھے انسان ہو اور مجھے یقین ہے تم اپنی ماں کی طرح اچھائی کے راستے پر چلو گے، نہ کہ باپ کی طرح۔ رفیل اسے باہر تک چھوڑ کر آؤ، اس نے رفیل سے کہتے ہوئے کمرے کے باہر قدم رکھا تھا، جب رسل اس کے کمرے میں موجود ان 5 لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا قائدان، یاد رکھنا مجھے زندہ چھوڑنا تمہاری غلطی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دروازے سے نکلتے نکلتے بھی کہہ گیا تھا، لیکن اس نے وسیم کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی بات پر شاید اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ کہ تمہارا خون اب تک بند نہیں ہوا؟ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ سے اب تک خون نکل رہا تھا۔ اس نے پٹی بھی باندھی تھی لیکن پھر بھی خون بند نہ ہوا۔ مجھے لگ رہا ہے اس کی کوئی نس کٹ گئی ہے۔ پیچھے سے آتے رافیل نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہاں شاید کوئی نس کٹ گئی اس لیے خون بند نہیں ہو رہا۔ جاؤ جا کر اسٹچنگ کا سامان لے کر آؤ، قائدان نے کہا۔ قائدان نہیں، ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ یا ایسا کرتا ہوں ڈاکٹر نصیر کو یہیں بلا لیتا ہوں، وہ خود آ کر چیک کر لے گا۔ نہیں، اگر ڈاکٹر نصیر کو یہاں بلایا تو وہ اسپتال چلنے کے لیے کہے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، نس کافی اندر تک کٹ گئی ہے۔ ایسا کرو تم ہی سامان لے اور تم ہی لگا دو 3-4 ٹانکے۔ 3-4 ٹانکے ہی تو لگانے ہیں، اتنا کیا سوچ رہے ہو؟
اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے نفی میں سر لایا، اگر جلد کے اسٹیچنگ کی بات ہے تو وہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا فیضان، لیکن اگر نس کٹ گئی ہے تو اسے میں کس طرح سے ٹھیک کروں گا؟ تو نصیر کو بلا ہی لو، وہی آ کر اسے دیکھے گا، تب تک میں خون روکنے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اس نے رافیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سالے کو چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ کی طرح بیٹا بھی نکلا پیٹھ پیچھے وار کرنے والا۔ تم تو کہہ رہے تھے لڑکے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اپنے ساتھ لوگ بھی لے کر آیا تھا اپنے باپ کے، تمہیں اندازہ بھی ہے اس لاپرواہی کا انجام ہو سکتا تھا؟ فیضان تم اتنے بے فکر تھے، آج کے بعد خدا را کسی پر اس طرح یقین مت کرنا، ڈاکٹر نصیر کو فون کرتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ رسل اس کا زخم صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ معصوم ہے رفیل، بیچارہ اپنے گھر کا حال دیکھ کر یہاں آ گیا بدلہ لینے کے لیے، بیچارہ اپنے باپ کے اصل چہرے سے واقف نہیں تھا، وہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے باپ نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اپنی بیوی بچوں کو ان کاموں سے دور رکھ کر اس نے بہت اچھا کیا تھا۔ وسیم مزید 1 سال میں بہت اچھا انجینئر بن سکتا ہے، میری دعا ہے اللہ پاک اسے غلط راستے کی طرف نہ جانے دے۔ جس طرح التمش کے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، اسے برباد ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا مجھ پر حملہ کرتے ہوئے۔ خیال رکھنا بچہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائے، ورنہ اس کا الزام بھی میرے سر آ جائے گا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہاں میں آثار لاتا نصیر سے بات کرنے لگ گیا۔ تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، باہر اس کے دروازے پر دستک سن کر باہر نکل آئی تھی۔ جہاں دیکھا یاور سر پر ٹوپی پہنے دروازے کی طرف بڑھا تھا، یعنی کہ فجر کی اذانیں سن کر وہ بھی جاگ گیا تھا۔ رسل خیریت تو ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے رسل کو دروازے پر دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ رسل کا نام سن کر وہ بھی سامنے آ گئی تھی۔ فیضان پر رات کو جان لیوا حملہ ہوا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ہاتھ کی نس کٹ گئی ہے، اسپتال نہیں جا رہا تھا۔ ہم بہت مشکل سے اسے اسپتال تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، پٹی بھی بڑی مشکل سے بندھوائی ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اس لیے سوچا کہ مرہم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وہ اسپتال میں رکنے کا نام نہیں لے رہا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے اسے اسپتال رکنا ہوگا، ورنہ اسٹیچز کھل سکتے ہیں جو اس کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق نس کٹ جانے کی وجہ سے خون کافی زیادہ ضائع ہو چکا ہے، اس کا اسپتال میں رکنا بے حد ضروری ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی مرہم اس کی ساری باتیں سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، ایسے کیسے حملہ کر دیا کسی نے؟ کیڑے پڑے ہیں اس انسان کو جس نے میرے شوہر پر چاقو چلایا ہے۔ اب وہ کیوں نہیں سن رہے کسی کی؟ لے کر چلے مجھے، میں دیکھتی ہوں اسپتال کیسے نہیں رکتے، وہ یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جناب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ چہرے پر کرتی گھر سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ یاور بھی جلدی سے دروازے کو تالا لگاتا ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ رسل جو سوچ رہا تھا کہ شاید مرہم آنے سے انکار کر دے گی کہ وہ ابھی اپنی مائی کے گھر آئی ہے، یہ اس پر جان لیوا حملے کا سن کر گھبرا جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ خود کو منٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار کر چکی تھی کہ وہ ایک گینگسٹر کی بیوی ہے اور اس سے اس طرح کی خبریں کبھی بھی مل سکتی ہیں، اور اسے فیضان کی فکر تھی، یہ سوچ کر وہ خوش ہوا تھا۔ فیضان اس وقت جس طرح کے موڈ میں تھا، ان دونوں کی باتیں سننا تو ناممکن سی بات تھی، اس لیے وہ مرہم کو لینے کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً فیضان اس بات پر غصہ ہوتا، لیکن فیضان مرہم کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اتنا اندازہ تو وہ لگا چکا تھا۔ وہ اسپتال پہنچے تو اس کی مرہم پٹی ہو چکی تھی اور آرام سے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ رافیل سے مسلسل کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں رکنا بلکہ اسے یہاں سے جانا ہے۔ اسپتال کے ماحول سے اسے چڑ ہو رہی تھی، وہ کبھی بھی اسپتال کا ماحول پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر نصیر کو بلانے کے لیے منع کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا نصیر اسے کہے گا کہ اس کا علاج اسپتال میں ہی ممکن ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رسل جیسے تیسے اس کے ہاتھ پر اسٹیچنگ لگا دے اور یہ مسئلہ یہیں پر حل ہو جائے، لیکن نہیں، ان دونوں کو تو اسے اسپتال پہنچا کر ہی سکون ملا تھا، اور اب نصیر کے مطابق وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے ایک خون کی بوتل لگی ہوئی تھی کیونکہ ان کے مطابق اس کا خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا تھا، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اسے کیسے بھی یہاں سے نکالا جائے۔ جب وہ رسل کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئی، کہیں نہیں جا رہے آپ جب تک آپ کا علاج پوری طرح سے نہیں ہو جاتا، سنا آپ نے؟ تب تک یہیں پر رہیں گے اسی اسپتال میں، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو کر آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے جنہیں اس نے دیکھ لیا تھا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ بندہ بیمار کیا ہو جائے، بندے کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نہیں، ایک دن بھی میری جدائی برداشت نہیں ہوئی آپ سے، ایک دن میرے سسرال سے مائکے جا کر رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، حد نہیں ہوگی، میرے جاتے ہی پیچھے بیمار پڑ گئے، کہاں پہ چوٹ لگی ہے؟ یہاں، اس ہاتھ پہ۔ اللہ کتنا بڑا زخم ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک نس تھی، وہ کٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو اسپتال میں رہنا ہے، اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم آپ کو گھر لے کر نہیں جا سکتے، بلکہ ہم لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اب اچھے بچوں کی طرح کوئی ضد نہیں کریں گے۔ اوہو چھوٹے والے بھیا،
میں اتنے دور سے چل کر آئی ہوں، مجھے پانی کا پوچھیں؟ اتنی ساری سیڑھیاں چڑھی ہیں میں نے، اس نے اپنے گلے میں آنسو گولا محسوس کرتے ہوئے رافیل سے کہا۔ تو پہلے تو ویسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر اس کی پٹر پٹر باتیں سن کر اور پھر اس کے پانی کے فرمائش پر فوراً اٹھ کر اس کے لیے پانی لانے لگا، جبکہ قیضان بس مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی تھی، کیوں پہنچی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ تمہیں یہاں کون لے کر آیا ہے؟ یقیناً رسل لایا ہوگا، میری شکایتوں کا ٹوکرا بھی اسی نے کھولا ہوگا۔ وہ جیسے اندر کی ساری باتیں جانتا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، آپ بتائیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس کے زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بہت پیار سے پوچھ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کسی بیمار سے اس کا حال پوچھا جائے۔ نہیں دیکھ لیا بیماری کیا مجال ہے، تمہیں دیکھ لیا بیماری کیا مجال ہے جو میرے پاس آئے۔ اس نے اپنی بائیں کھول لی تھی، جبکہ کمرے میں موجود لوگوں کا احساس دلاتے ہوئے اس نے اس کے دونوں بازو کو پکڑ کر اس کی بائیں بند کر دی تھی۔ شام کے تقریباً 5 بج رہے تھے، وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی دونوں سامنے صوفے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یاور جا چکا تھا، دیکھو نا تمہارے بغیر ایک رات بھی نہیں رہ سکا، سیدھا اسپتال پہنچا ہوں، وہ بے حد کم آواز میں بولا۔ میرے بغیر نہیں، اس جناب کی وجہ سے پہنچے، ایک بار ملے تو صحیح، وہ آدمی مجھے ٹینڈ کر دینی ہے اس کی، آیا میرے شوہر پر حملہ کرنے والا۔ اللہ آپ کا زخم تو بہت گہرا ہے، پٹی کے باہر سے بھی خون نظر آ رہا ہے۔ وہ اب سارا دھیان اس کے زخم پر کرنے لگی تھی، جبکہ قیضان کا سارا دھیان اس کے چہرے کی فکر مندی پر تھا۔ وہ اس کی فکر کر رہی تھی، یہ کتنا سکون بخش احساس تھا۔ وہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، جب کمرے کے اندر ایک نرس داخل ہوئی۔ آپ کی دوائی کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت آپ نے یہ والی دوائی لینی ہے۔ نرس بے تحاشا خوبصورت تھی، لیکن عربی میں بات کر رہی تھی۔ اب اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اب مریم کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب پلیز کرسی پر رو جائیں، آپ پیشنٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس نے مسکرا کر مریم سے کہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ مریم کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا بول رہی ہے یہ؟ اس نے قیضان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب قیضان نے نفی مزاج لا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے یہیں میرے پاس بیٹھنے دے، میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہو رہا، وہ بہت کم آواز میں نرس سے بولا تھا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے عربی زبان کی بالکل سمجھ نہ آئی۔ جب اس نے اگلے ہی لمحے قیضان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی طرف پھیر لیا۔ غیر محرم لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتے، گناہ ہوتا ہے۔ اس کا انداز اتنا بھی سخت تھا کہ رسل رفیل کے ساتھ قیضان بھی مسکرا دیا۔ میں صرف اسے بتا رہا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اس کو جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے گی، آپ مت دیکھیں اس کی طرف۔ اللہ اتنی لمبی آنکھیں، آنکھوں سے پورا بندہ کھا جائے، اور اوپر سے آپ بھی تو کیسے کرینہ کپور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے سینے کے بٹن بند کرتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ مریم کیا بولتی رہتی ہو، اب یہ کون ہے؟ اپنے کپور صاحب کی بیٹی، قیضان نے الجھ کر پوچھا تو پیچھے سے رافیل کی آواز آئی تھی۔ آپ تو بس ہی کریں، یہاں میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، اوپر سے آپ اپنی کرینہ کپور سے رشتہ داریاں نکال رہے ہیں۔ اس نے رافیل کو ڈانٹا تھا، جبکہ ایک نظر نرس کو دیکھ کر وہ مزید اس کی شرٹ کا ایک بٹن بند کر گئی تھی۔ جبکہ قیضان نے ایک نظر نرس کو دیکھا تو وہ اسے بھی تھوڑی چھچوری ٹائپ ہی لگی۔ بیوی کی نظر ہر آنکھ پہچان لیتی ہے، ایسے کہیں کہ گرمی زیادہ ہے، یہاں پر شرٹ کے سارے بٹن بند کر کے آپ کی سانس بند کر دے گی۔ وہ پھر سے مسکرا کر عربی میں بولی تھی۔ کیا بول رہی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، کہہ رہی ہے گرمی زیادہ، سارے بٹن بند مت کریں۔ اس کو اتنی پرواہ کیوں ہے؟ یہ جا کر اپنے شوہر کو دیکھے نا، بلکہ اس کو ننگا کر کے بٹھائے، میرے شوہر پر نظر کیوں ہے اس کی؟ میں اس کی آنکھیں نکالوں گی۔ وہ غصے سے کہتی اٹھ نہیں لگی تھی کہ قیضان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ کیا کر رہی ہو، دماغ خراب ہو گیا تمہارا ڈارلنگ؟ وہ نرس ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اسے اسی کام کے پیسے ملتے ہیں، ریلیکس ہو جاؤ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہیں، اس کام پہ پیسے ملتے ہیں؟ دوسروں کے شوہر پر گندی نظر رکھنے کے؟ میں نے ہڈیاں توڑ دینی ہے اس کی اگر اس نے آپ پر نظر رکھی تو۔ اور آپ دیکھ ہی کیوں رہے ہیں اس کی طرف؟ آپ میری طرف دیکھیں۔ اس نے پھر سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر لیا تھا۔ توبہ، یہاں سے تو گاڑی چلے جانا چاہیے، یہاں کی تو نرسوں کی نظریں اتنی گندی ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب نرس نے پھر سے قیضان سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ اب کیا کہہ رہی ہے یہ چڑیل؟ اس نے قیضان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تمہارا پوچھ رہی ہے کہ تم میری کیا لگتی ہو، اس نے پیار سے سمجھایا تھا۔ میرا کیوں پوچھ رہی ہے یہ؟ اور بتائیں اسے، میں آپ کی بیوی لگتی ہوں۔ اب آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں بیوی کو کیا کہتے ہیں عربی میں خود بتاتی ہوں اس کو، تاکہ اس کو ٹھیک سے پتہ چلے۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے قیضان سے پوچھنے لگی تھی۔ زوجہ، اس نے بس ایک لفظ ادا کیا تھا، زوجہ، میں ان کی زوجہ ہوں، اور آپ خبردار جو تم نے ان پر نظر رکھی، میں نے تمہاری آنکھیں نکال دینی ہیں۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، جب وہ زوجہ سن کر کچھ بدمزہ ہوئی تھی۔ باقی مریم نے کیا کہا تھا وہ سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی، بلکہ منہ بنا گئی۔ آپ شکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بتائیں اسے میں آپ کی بیوی ہوں، اور یہ آپ پر نظر نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس نے آپ پر نظر رکھی تو میں اس کا وہ حال کروں گی جو… بس جان، بس وہ جا رہی ہے، ریلیکس ہو جاؤ، اپنے سر پر اتنا زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھا چکا تھا، جب نرس بھی زیادہ دیر وہاں نہ رکی۔ جب اس کی جلن دیکھ کر رافیل رسل
کیا ہی حیران ہوتے، اصل حیرت کے پار تو قیزان پر ٹوٹ رہے تھے، جسے کبھی امید نہ تھی کہ اس کی بیوی جلن میں اس طرح کی بھی حرکتیں کر سکتی ہے۔ اب یہ کیا بکواس ہے، میں رات یہاں نہیں رکوں گا۔ نصیر نے اس کا پورا چیک اپ کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے رات کو یہاں رکنا پڑے گا، جس کے لیے وہ ایگری نہیں تھا۔ نصیر یار کوئی اور حال دیکھ لو، اس طرح تو مشکل ہو جائے گی، کل کی رات بھی تو یہیں رہا ہے، اب اس مال سے یہ کتنا چڑھتا ہے، تم سے چھپا تھوڑی ہے۔ دراصل نصیر کی پوری بات سننے کے بعد کہہ رہا تھا، جبکہ مریم سامنے صوفے پر بیٹھی اس ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی، یار تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، قیزان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے اسپتال میں رہنا ہوگا، ورنہ رات کو طبیعت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے، اور ویسے بھی تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، خون کے ساتھ تک ضائع ہو چکا ہے، اس کی صحت پر رسک نہ لو، تم لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا، ایک رات کی تو بات ہے، کون سا میں اسے ساری زندگی کے لیے یہاں اسپتال رکنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر رسل نے قیزان کو دیکھا جو صاف انداز میں نفی میں سائر لاغر تھا۔ یار ممکن نہیں ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ اس نے قیزان کا اشارہ سمجھتے ہوئے پھر سے نصیر کو مخاطب کیا تھا، ڈاکٹر صاحب یہ یہیں رات کو رکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو نرس صبح یہاں ان کو دیکھنے کے لیے 2-3 دفعہ چکر لگا چکی ہے، وہ اب اس کمرے کی طرف منہ نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر نصیر نے کمرے میں نسوانی آواز سنتے پیچھے کی طرف دیکھنا چاہا، جہاں وہ چھوٹی سی لڑکی چہرے پر پردہ کیے سکون سے بیٹھی تھی۔ یہ محترمہ کون ہے اور اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ قیزان ان کے کہنے پر یہاں رک جائے گا؟ وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ وہی محترمہ ہے جس کے لیے تمہارے اسپتال سے 3 دفعہ ڈاکٹر جا چکی ہے، بے ہوش کی کوئین، مسز مریم قیزان کاظمی۔ رسل نے بھی اسی کی طرح سرگوشیانہ انداز میں کہا تو وہ سمجھ کر ہاں میں سارے لا گیا۔ مریم جان، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس سے دور ہو، میرے خیال میں گھر جا کر بہتر محسوس کروں گا۔ اسے دور سے ہی مریم کو سمجھانا چاہتا، اور میرے خیال میں ڈاکٹر آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر بہتر محسوس کریں گے یا گھر میں، اسی لیے سکون سے یہیں بیٹھے رہیں اور ڈاکٹر صاحب کی بات مانیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ یہیں رہیں گے، لیکن وہ جو نرس ہے وہ دوبارہ اس طرف نہیں آنی چاہیے، کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں، میرے شوہر کے لیے ایسی چھچوری نرس کی نہیں۔ وہ جیسے حکم سے نہ رہی تھی اور نصیر اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ بے فکر ہو جائیں بھابی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، تم آؤ میرے ساتھ، بھابی آپ یہیں رہیں قیزان کے ساتھ، وہ کہہ کر رسل کو لے کر نکل گیا تھا، جب وہ اب اس کے پاس بیٹھ گئی تھی جو ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔